السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم شروع کرتے ہیں قرآن سٹڈی کلاس، اور آج ہم جو سٹڈی کرنے والے ہیں وہ ہے سورہ التکویر، سورۃ التکویر، جو سورہ نمبر 81 ہے۔ ہم اما پارا جو لاسٹ جز ہے قرآن کا 30th جز، اس کی ورس نمبر، اس کے اندر سورہ نمبر 81 میں ہم ہیں، اور اس میں 29 آیات ہیں۔ اور میرے برادرز اینڈ سسٹرز، یہ سورہ کے اندر قیامت کے دن کا منظر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے اندر 12 بار، سٹارٹنگ میں 12 چیزیں بتائی گئی ہیں، اس میں سے 6 دنیا کی باتیں ہیں اور 6 آخرت میں ہونے والی باتیں ہیں۔ تو 6 جو چیزیں دنیا میں ہونے والی ہیں وہ دیکھیں گے، 6 آخرت میں ہونے والی چیزیں وہ دیکھیں گے، اور 13 نمبر آیت میں ہم دیکھیں گے بہت بڑی امپیکٹفل بات جو جواب شرط ہے۔ اذا یہ جو سٹارٹ ہو رہا ہے نا، اذا یہ شرط میں آتا ہے، یہ شرط والے کلمے میں آتا ہے، یعنی کنڈیشن بیان کرتا ہے کہ جب یہ ہوگا۔ تو آئیے میرے بردرز اینڈ سسٹرز، شروع کرتے ہیں ہم یہ قرآن کی اس بیوٹیفل سورہ کی سٹڈی، اور ہم اس میں انشاءاللہ دیکھیں گے کئی چیزیں، اور ہم اس میں ایک اور ریسورس انشاءاللہ دیکھنے والے ہیں۔ جو ایک اور ریسورس ہے میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ، الحمدللہ، جو موسوعۃ التفسیر المحفوظ، یہ الحمدللہ ایک بیوٹیفل کمپائلیشن ہے، جس کے اندر تفسیری جو روایات آتی ہے، اور جس کے اندر بہت ایک مشکل کام یہ ہوتی تھی، کیونکہ تفسیر ابن کثیر میں جو دارالسلام نے پرنٹ کیا ہے، اس میں شیخ صفی الرحمن مبارک پوری نے کوشش کی تھی کہ ابن کثیر کے اندر جو ویک نریشنز ہے، کیونکہ امام ابن کثیر نے کیا کیا، انہوں نے کوئی یہ کلیم نہیں کیا کہ میں صرف صحیح حدیث جمع کروں گا، انہوں نے سورسز کے ساتھ جمع کیا، ایک بہت بڑا کام تھا کمپائلیشن، اور اس کے اندر انہوں نے حدیثیں جمع کی، تو اس میں سے بہت ساری ضعیف حدیثوں کو شیخ صفی الرحمن نے اپنی جو چیکنگ جو دارالسلام سے پرنٹ کیا تھا، اس میں بہت ساری ضعیف حدیثیں انہوں نے چھوڑ دیا تھا، لیکن کچھ ضعیف روایت، جیسے کہ انہوں نے انٹروڈکشن میں ہی مینشن کیا کہ انہوں نے کچھ ضعیف روایت کو نہیں ریموو کیا، اور ان کا ایک پرٹیکولر اپروچ تھا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ضعیف حدیثیں، کیونکہ جو ویک ہے، جو ثابت شدہ نہیں ہے، وہ ہم نہیں یوز کر سکتے، تاکہ کیونکہ اس سے جو انفارمیشن ہے وہ کنفرم نہیں۔ تو الحمدللہ یہ جو سورس آیا ہے، اور مکتبہ شاملہ کے لیٹسٹ ورژن کے اندر یہ اپڈیٹ مل گیا ہے، جس سے میرے لیے بھی آسان ہوا کہ کئی روایات جو چیک کرنا ڈیفیکلٹی ہوا کرتی تھی، اس کی اوتھینٹسٹی چیک کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ تو میں اگر آپ کو ایک اسکرین شیئر کر کے بتاؤں، یہ ایک کام کرتا ہوں، میں اینڈنگ میں بتاؤں گا، اینڈنگ میں کئی بار مس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے چلو ازیوم کرتے ہیں اینڈنگ میں بتاؤں گا، یاد رکھیے انشاءاللہ۔ تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت مشہور روایت بیان کی جاتی ہے، جو ایکچولی امام ابن کثیر نے بھی انکلوڈ کیا ہے، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے ایکچولی، جیسے کہ جس کی بہت اچھی تحقیق اس میں ملی تھی، کہ کیا پوزیشن ہوگا کہ لوگ اپنے مارکیٹ پلیسز میں ہوں گے اور سورج کی روشنی چلی جائے گی، تو اس کے تعلق سے تحقیق ملی، اور یہ معتبر روایت نہیں ہے۔ تو چلیے ہم اپنی سٹڈی سٹارٹ کرتے ہیں، اور اوتھینٹک حدیثیں ہیں الحمدللہ۔ تفسیر ابن کثیر کا ایک اور ورژن ہے جو ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے ایک بار ریفر کیا تھا، جو دارالسلام کے علاوہ ہے، اس کے اندر تحقیق کے ساتھ ہے، لیکن somehow I don't have it، تو I wish I had that، تو بہت اچھا ہوتا، لیکن باقی جو ڈیفیکلٹی تھی وہ اس سے سالو ہو رہی ہے یہ سافٹ ویئر سے۔ چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بردرز اینڈ سسٹرز، ہم لوگوں نے پچھلی سورہ جو سورہ عبسہ پڑھے تھے، سورہ عبسہ، اس کے اینڈنگ کے اندر ہم نے 2 قسم کے لوگوں کے تعلق سے دیکھا تھا، ہے نا، 2 قسم کے لوگوں کے تعلق سے دیکھا تھا۔ کچھ چہرے اس دن بہت روشن ہوں گے، خوش ہوں گے وہ لوگ، ہاں، اور کچھ چہرے ہوں گے جو
بہت اندھیرے میں ہوں گے، ترہقھا قطرہ، علیہا غبرہ ترہقھا قطرہ. تو یہ ہم نے چہروں کے تعلق سے دیکھا تھا، اور ہم نے یہ بات دیکھی تھی. تو یہ چیز کی ڈیٹیلز اب ہم دیکھنے والے ہیں. قیامت کے دن کے تعلق سے، پروف کے تعلق سے کئی سراز آئی. اب قیامت کا دن ہوگا کیسا؟ جب قیامت آئے گی تب کیا ہوگا؟ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. اذا الشمس کوورت، اذا الشمس کوورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. کوورت جو لفظ ہے کور یکور سے آتا ہے، اور یہ قرآن میں صرف دو جگہوں پر ہے. ایک اس آیت میں ہے، اور یکور اللیل علی النہار والی آیت جو ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ رات کو دن پر لپیٹتا ہے، وہ یکور النہار علی اللیل، اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے. تو یہاں پہ سورج کے لپیٹنے کے تعلق سے بات آتی ہے اذا الشمس کوورت، کہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا قیامت کے دن کی بات. اچھا، عربک کا ایک قاعدہ میں آپ کو بتا دوں. عربک میں یہ اذا جب آتا ہے، اذا، اذا جو ہے جب کے لیے آتا ہے. اب اردو میں جب جو ہے، یا انگلش کے اندر وین جو ہم دیکھتے ہیں، تو یہ جب یا وین اس کے اندر ٹینس نہیں ہوتا ہے، پاسٹ ٹینس، فیوچر ٹینس. جب، جب یعنی ابھی ہونے والا ہے جب، فیوچر ہونے والا ہے جب، پاسٹ کے لیے بھی جب، جب ہوا، جب ہو رہا ہے، جب ہوگا. لیکن عربک کے اندر اذا جب آتا ہے تو یہ صرف مستقبل کے لیے ہوتا ہے، فیوچر کے لیے ہوتا ہے. اور اگر پریزنٹ ٹینس، پاسٹ کی بات کرنی ہے تو اذ آتا ہے، اذ، اذ. اور ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کوورت جو ہے یہ پاسٹ ٹینس ہے، کوورت. لیکن عربک کے اندر قاعدہ یہ ہے کہ اذا جب آتا ہے تو اس کے ساتھ پاسٹ ٹینس جب آتا ہے تو وہ فیوچر کی معنی میں آتا ہے. یہ عربک گرامر کا رول ہے. تو یہاں پہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے. لیکن ایک اور بات ہے کہ فیوچر کے اندر کوورت آتا یا کور یکور، یکور سے تکور، کیونکہ سورج کے لیے مؤنث کا صیغہ آتا ہے، فیمینائن جینڈر، تو تکور. تو تکورو کے لیے کیوں نہیں آیا اور کوورت کیوں آیا؟ کیونکہ اس کے اندر پھر یہ ایک اور تاکید پیدا ہوتی ہے، ایک اور ایمفسس پیدا ہوتی ہے کہ شورلی اذا الشمس. اچھا، میں آپ کو اس کی بات کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے میں عربک کے اندر ایک ورڈ سے کمپیئر کر کے بتاتا ہوں. اذا یعنی جب. ایک ہوتا ہے ان، ان الف اور نون، ان. اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کا مطلب کیا ہے؟ اگر. تو یہاں پہ ان نہیں ہے، یہاں پہ اذا ہے، جب. جب کس چیز کے لیے آتا ہے؟ یعنی کہ سرٹنٹی ہے، یعنی کہ یقین ہے، یعنی کہ یہ ہو کر رہے گا، یعنی ہونا ہی ہے. کیا؟ اذا الشمس کوورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. یہ قیامت کے دن کے مناظر ہم دیکھنے والے ہیں. بالکل ایسی باتیں ہیں جو ہم سب کو سمجھنا چاہیے. یہ سب ہونے والا ہے. اذا جب ہونے والا ہے، اذا الشمس کوورت. اچھا، ایک اور چیز ہے اس کے اندر بہت امپورٹنٹ، کہ کوورت جو ہے نا، کوورت آپ دیکھوں گے کہ اس کے اندر کوورت کیا ہے. میں آپ کو اس کے اندر گرامر کی تفسیر میں بتاتا ہوں. تفسیر کے اندر یہ کوورت کیا ہے، تو ہم یہ گرامر تفسیر کے اندر دیکھیں گے. تو کوورت لفت، اور اگر اس کے اندر اس کا وہ دیکھیں گے تو یہ نائب فاعل لفعل محذوف. یہ کیا ہے؟ نائب فاعل ہے. یعنی کہ یہ کیا ہے؟ یہ شمس نائب فاعل ہے. کوورت کیا ہے؟ ماضی مبنی للمجہول، مجہول کا صیغہ ہے. واٹ ڈز دس مین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیسو وائس ہے. پیسو وائس ہے. پیسو وائس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہاں پہ کرنے والے کا ذکر نہیں ہے. فاعل جو ہے نا، جو کرنے والا ہے، وہ ہڈن ہے، اس کا ذکر نہیں ہے. اللہ کرے گا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ اللہ کرے گا. یہاں پہ کیا ہوگا اس کے اوپر ذکر ہے، مفعول. یعنی کہ مثال کے طور پہ پانی پلایا گیا. اب کس نے پلایا اس کا ذکر نہیں ہے. پلایا گیا، پانی پہ فوکس ہے، پلایا گیا. ہاں، پانی پلایا گیا. تو اسی طرح لوگوں کو پانی پلایا گیا. ابھی کس نے پلایا؟ فاعل کا ذکر نہیں ہے، لوگوں کا کے اوپر فوکس ہے. اچھا، ان کو پانی مل گیا ہے، ہاں، کھانا کھلایا گیا. تو یہاں پہ سورج لپیٹ دے گا، سورج لپیٹ دیا جائے گا، سورج لپیٹ دیا جائے گا. یہاں پہ کرنے والے کا ذکر نہیں. اور یہ بھی ایک میتھڈ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سکھایا ہے. کیونکہ کیا ہوتا ہے، بعض لوگ اتنے زیادہ، یعنی ایک طرح سے ان کے اندر ایک طرح کی ایسی بیزاری ہو جاتی ہے حق سے بھاگنے کی کہ وہ اللہ کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک الگ طریقے سے ان کو بتایا کہ سورج کو جب لپیٹ دیا جائے گا، یہ سورج جسے تم جانتے ہو نا، تم سورج کو تو جانتے ہو نا، اللہ کا تم انکار کر رہے ہو لیکن سورج کو تو جانتے ہو نا، یہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. اذا الشمس کوورت. کوورت کا مطلب کیا ہے؟ لپیٹ دیے جانے کا مطلب کیا ہے؟
اس کے اندر الگ الگ تفسیر ملتی ہے. ایک تفسیر اس کے اندر یہی ہے کہ سورج کو ہی لپیٹ دیا جائے گا، یعنی اس کی روشنی ٹوٹلی ختم ہو جائے گی، یعنی فولڈڈ اپ ہو جائے گا، اور اس کی کیفیت اللہ اکیلا جانتا ہے. اللہ ہی جانتا ہے کہ کس طرح سے لپیٹ دیا جائے گا. کوبرت. اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بات کئی گرامر کی تفسیروں میں یہ بات نوٹڈ ہے. وہ یہ ہے کہ یہاں پر عربک کے اندر ایک جملہ ہے. عربک کے اندر عام طور پہ بولنے میں کیسے بولتے ہیں نا، کوبرت الشمس، کہ یا اس کو جیسے فار ایگزامپل اگر تکبر الشمس، سورج کو لپیٹا جائے گا، ایسا کہا جاتا ہے. لیکن جب اس کے اندر ناؤن کو پہلے لایا گیا ہے اور اذا الشمس کوبرت، تو اس کے اندر یعنی کہ اور تاکید آ جاتی جملے کے اندر. یہ جملہ اسمیہ جب ہوتا ہے اور جب فعل کو کوبرت کر کے لایا جا رہا ہے تو اس کے اندر اور تاکید پیدا ہوتی ہے. اذا الشمس کوبرت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، تو ہم دیکھتے ہیں یہ سورج جو روشن، اسے کیا ہوگا، لپیٹ دیا جائے، یعنی کہ اندھیرے میں ہوگا. یہ سورج اندھیرے میں ہوگا. قیامت اس طرح سے واقع ہونے والی ہے کہ سورج پوری طرح سے اندھیرے میں ہو جائے گا اور پوری طرح سے لپیٹ دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْقَطَرَتْ، اور جب ستارے انقطرت یعنی بکھر جائیں گے. ستارے کیا ہوں گے، بکھر جائیں گے. اور یہ ستاروں کی اصلیت ہے، حقیقت ہے. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ عربک ورڈ میننگز میں کہ دو چیزیں اس کے نہ آتی ہے. تناثرت یعنی بکھر جائیں گے، وَذَهَبَ نُورُهَا، ان کی جو روشنی ہے وہ چلی جائے گی. انقطرت. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وَإِذَا النُّجُومُ انْقَطَرَتْ، جب ستارے بکھر جائیں گے، تارے بکھر جائیں گے. اچھا، ایک بات مجھے بس یاد آ گئی، ذکر کر دیتا ہوں. کوئی ایک پرسن جو اسلام کے خلاف آبجیکشن اٹھانے کی بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے، اس نے یہ آیت کو پڑھ کر کے کہا، انگلش ٹرانسلیشن میں کہا کہ ستارے زمین پہ گر پڑیں گے. یہاں پہ زمین کہاں ہے بتاؤ، زمین کہاں ہے، زمین پہ گر پڑیں گے بتاؤ. تو وہ کہتا ہے دیکھو قرآن میں ان سائنٹیفک ہے. جب وہ لوگ ایسی باتیں بولتے ہیں نا، تو الٹا خود یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان کو کچھ کریڈیبل چیز نہیں ملی، اس لیے اس طرح کی باتیں ملتی ہیں. مطلب ان کو اپنے ورڈز ڈالنے پڑ رہے ہیں. زمین پہ گر جائیں گے، یہاں پہ زمین پہ کہاں ہے، زمین پہ گر جائیں گے کہاں دیا ہے، بکھر جائیں گے سورج ستارے. اور بلکہ یونیورس کے ختم ہونے کے جو تھیوریز ہے، تو اس میں سے ایک تھیوری ہے جس کے اندر آتا ہے کہ پوری طرح سے جو یونیورس اسپریڈ ہو رہا ہے، تو اسپریڈ ہونے کے بعد ایک ایسا سٹیج آئے گا جس کے اندر اس کا پورا کنٹرول ختم ہو جائے گا. ایک تھیوری ہے کہ وہ بگ کرنچ یعنی پوری طرح سے کرنچ ہو جائے گا، مل جائے گی. تو یہاں پہ ستارے جو اپنی آربٹ میں ہے، وہ آؤٹ آف آربٹ ہو جائیں گے، ان کا دورت، اور کیا ہو جائیں گے، بے نور بھی ہو جائیں گے. تو یہ یونیورس کے ختم ہونے کے تعلق سے جو باتیں دی گئی ہے، آج بھی سائنس اپنی بہت ہی کم نالج کے بیسس پہ کچھ تھیورائز کر رہا ہے، اس سے کہیں کہیں وہ چیزیں میچ نہیں دکھ رہی ہے. لیکن ابھی بھی بہت سائنس بہت اپنی انفنسی سٹیج میں، کیونکہ انسان کی نالج ابھی بہت لمیٹڈ ہے. اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے یونیورس کا بہت تھوڑا حصہ آبزرو کیا ہے، بہت کم ہم جانتے ہیں. بہت کم ہم جانتے ہیں. تو وَإِذَا النُّجُومُ انْقَطَرَتْ، جب ستارے کیا ہوں گے، بکھر جائیں گے. تیسری چیز، شکیب بھائی میوٹ کریں. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ، سُيِّرَت کا مطلب کیا ہے، وہ چلا دیے جائیں گے، وہ پہاڑ چلنے لگیں گے. سُيِّرَت جو ہے نا، سیر کرنا، اسی سے آتا ہے، سیر کرنا. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ سُيِّرَت چلا دیے جائیں گے. پچھلی ہی سورہ میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے جما دیا ہے. پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیا ہے. یہ سب باتیں ذکر تھی. اب یہی پہاڑوں کے بارے میں، اور بات غور کریے، سب چیزیں نہیں آ سکتی قیامت کے دن کو ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچھ گلمسز ملتی ہے، کچھ گلمسز. وہ گلمسز سے سمجھدار انسان سمجھ لیں کہ جب پہاڑوں کا یہ حال ہوگا، ہمارا کیا حال ہوگا. کہ پہاڑ جو ہے سُیرت، جب پہاڑ چلنے لگیں گے، یعنی پہاڑ موو ہو جائیں گے اپنی جگہ سے، موو ہو جائیں گے اپنی جگہ سے، اپنی جگہ پر باقی نہیں رہیں گے. اور پہاڑوں کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں الگ الگ سٹیجز ہیں.
ایک سٹیج یہ بھی ہے جب اس کو بھوسا بھوسا بنا دیا جائے گا. ایک ہوگا کہ جب وہ بادل کی طرح دکھائی دیں گے, کلاؤڈز کی طرح, اور ایک ہے کہ جب وہ موو ہونے لگیں گے. تو اگر آپ دیکھو گے کہ پہاڑ ہے بھوسا بھوسا ہو جائیں گے, اور پھر بادلوں کی طرح وہ بھوسا, جیسے کہ بادل میں, اور بادل جیسے موو ہو رہا ہے تو پہاڑ موو ہو رہے ہیں. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, ہاں یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں. وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ, اور جب اشار عطلت, اشار کسے کہتے ہیں؟ اشار کہتے ہیں کہ جو عشر سے آتا ہے, 10 عشر 10. اشار یعنی کہ وہ پریگننٹ کیمل جو فل سٹیج پریگننسی میں ہے, یعنی کہ 10 months پریگننٹ ہے. جسٹ اے مومنٹ, میں سیکورٹی ریسٹرکٹ کر دوں, ٹھیک ہے, اوکے چلو لیٹ می کٹ. وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ, عطلت کا مطلب ہے اسے نگلیکٹ کر دیا جائے گا, تنہا چھوڑ دیا جائے گا, اٹینڈ نہیں کیا جائے گا. اذا الاشار عطلت, یعنی قیامت کا دن جب واقع ہوگا, جب یہ ساری چیزیں ہونا شروع ہو جائے گی, تو اس وقت پہ کیا ہوگا, جو بالکل پرائزڈ پوزیشن ہے. دیکھو آپ کو پتا ہے کہ پریگننٹ شی کیمل ہے نا, جب وہ برتھ دیتی ہے نا, تو آپ کا انویسٹمنٹ جو ہے نا سیدھا ڈبل ہو رہا ہے, آپ کا پروفٹ جو ہے نا بہت بڑا بڑھ رہا ہے. جو اینیمل بزنس کے اندر یا اینیمل اونرز کے لیے, وہ لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. کیا سمجھ سکتے ہیں؟ کہ جب ایک کیمل سے ان کے پاس 2 کیمل ہو جاتے ہیں, سیدھا سیدھا ڈبل. ایک تھا اور پریگننٹ مدر نے ڈیلیور کی تو وہ ہو گئے ڈبل. اور وہ ٹائم پہ اگر آپ نے دھیان نہیں دیا, اور اگر ڈیلیوری کے ٹائم پہ کچھ ایشو وغیرہ سنبھالنے میں, بیبی جو بورن ہو رہا ہے, جو بیبی کیمل بورن ہو رہا ہے, وہ اگر اس کی ڈیتھ ہوگی تو آپ کا پروفٹ آتے آتے کیا. تو اسی وجہ سے لوگ بہت دھیان دیتے تھے جب وہ پریگننٹ شی کیمل ہے, اشار جو پریگننٹ شی کیمل یعنی فل ٹرم پورے 10 months کی پریگننسی وہ کمپلیٹ کر کے پوری طرح سے ریڈی فار ڈیلیوری, اس کو بہت خیال رکھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب یہ ہوگا کہ اشار عطلت, اس کو جب نگلیکٹ کر دیا جائے گا. اب اس کے اندر آپ اس بات سے سمجھے, کوئی بولے کہ بھئی آج کل ہم لوگ تو کیمل بزنس میں نہیں ہے, یعنی آپ کی جو سب سے پرائزڈ چیز ہے, سب سے قیمتی چیز ہے, اس کو جب آپ نگلیکٹ کر دوں گے. وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ, اب آپ کے لیے سب سے پرائز چیز کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ بہنوں کی تجوری ہے جس کے اندر انہوں نے اپنے زیور رکھے ہیں, یا بھائیوں کا انہوں نے کچھ کہیں اپنا انویسٹمنٹ ہے, اس کا کوئی چیز ہے بہت قیمتی ہے ان کے لیے, تو وہ چیز کو عطلت. آپ سمجھو کہ جب قیامت کے مناظر آ گئے ہیں, تو کیا یہ چیزیں جو دنیا کی چیزیں ہیں جس کو ہم بہت امپورٹنٹ سمجھتے ہیں, کہ اس کو امپورٹنس کوئی دے گا؟ ارے بھائی دنیا میں اگر مان لو کہیں اگر بلڈنگ میں آگ لگ جائے, کہیں سونامی والے سینز ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے نا سونامی والے سینز میں آدمی کیا کرتا ہے, ابھی اپنے آپ کو کیسے بھی بچا کر کے جان بچانا پرائیورٹی ہوتی ہے. تو اس کے اندر اشار و عطلت تو obvious ہے کہ بھائی اشار و عطلت, کہ وہ شی کیمل کو وہ کیا کریں گے, نگلیکٹ کر دیں گے, یعنی اس کو دھیان نہیں دیں گے. قیامت جب آئے گی تو وہ ٹائم پر یہ جو شی کیمل ہے, پریگننٹ شی کیمل, یعنی اپنا ان کے سب سے قیمتی انویسٹمنٹ, اس کو کیا کر رہے ہیں, عطلت, نگلیکٹ کر رہے ہیں, اس کو ذرا بھی دھیان نہیں دے رہے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, اور جب وحشی جانور, جو وحشی جانور ہوتے ہیں, وحوش وحشی جانور, حشرت, جب ان کو جمع کر دیا جائے گا, جب وہ جمع کر دیے جائیں گے. اب وحشی جو جانور, جو وائلڈ اینیملز ہوتے ہیں, وہ ٹیم نہیں ہوتے ہیں کہ وہ جمع ہو جائے, وہ جمع ہو جائے, ٹیم نہیں ہوتے. ٹیم تو ڈومیسٹک اینیملز ہوتے ہیں جو ہرڈز میں ہوتے ہیں. جو وحشی جانور ہوتے ہیں وہ لوگ تو ٹالریٹ نہیں کرتے, ان کی ٹیریٹریز مارک ہوتی ہے. اگر ایک شیر کی ٹیریٹری میں دوسرا شیر آ جائے تو نہیں ہوتا ہے, لیکن وحوش حشرت جب وہ جمع کر دیے جائیں گے, یعنی وحشی جانور ایک دوسرے کے ساتھ بھی سارے وہ ہرڈڈ ہو جائیں گے. کیوں؟ قیامت کا دن اللہ اکبر انفولڈ ہو رہا ہے, قیامت کے دن کے واقعات آ رہے ہیں. وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, تو وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, تو یہ جو وحشی جانور بھی حشرت, وہ بھی جمع ہو جائیں گے. ٹیرر آپ سمجھو اس دن کا. میں نے یہ چیز اورلی سنی ہے, میں اس کی امیج سرچ کر رہا تھا, لیکن اتنا زیادہ ٹائم ڈیڈیکیٹ نہیں کر پایا. انیشیل سرچ میں مجھے ایسی امیج مل نہیں پائی, لیکن میں نے سنا ایسا ہوتا ہے. اور میں نے ایسے دیکھا کہ بعض ایسے فلڈز کے اندر کچھ وائلڈ اینیملز کی ڈیتھ ہو گئی, بعض ایسے فلڈز ہیں جس کے اندر بہت سارے وائلڈ اینیملز کی ڈیتھ ہوئی. اور مجھے ایسی کوئی امیج تو ملی جس کے اندر چھوٹا سا لینڈ کا پیچ ہے اور وائلڈ اینیمل ساتھ, کچھ اینیمل ساتھ میں, لیکن مجھے ایسی کوئی کلیئر امیج چاہیے تھی جس کے اندر وائلڈ اینیملز, جو وحشی جانور ہے, وہ ساتھ میں ہو. اور میں نے سنا ہے کہ اگر ڈوبنے کا ایسا وقت آ جائے نا, تو وہ لوگ یہ نہیں بادر کرتے ہیں کہ یہ دوسرا وحشی جانور ہے, ڈومیسٹک اینیمل ہے, وہ لوگ بھی اس کی ٹینشن کو سمجھتے ہیں, خشیرت. تو وہ ہوتا ہے
تو یہ تو سب سے بڑی کیٹاسٹروفی ہوگی جو زمین پر روئے زمین پر آنے والی ہے، وہ ہے قیامت کا دن. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. اب یہ گلمسز بتائے جا رہے ہیں، گلمسز بتائے جا رہے ہیں کہ وحوش و حشرت کا یہ ہوگا، وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ ہوگا. تم اپنی بات سمجھ لو، تم اپنی بات سمجھ لو، یہ سب ہونے والا ہے جب یہ ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. وَإِذَا الْبِحَارُ، بہار کسے کہتے ہیں؟ سمندر، سمندروں. بحر سمندر، ابحر پلورل جمع قلہ ہے ابحر. اور بحار کسے کہتے ہیں؟ جمع کثرہ. عربک میں دو ٹائپ کے پلورلز ہوتے ہیں، جمع قلہ اور جمع کثرہ. یعنی کہ ایک پلورل جو لیسر پلورل ہے، کم نمبر والا، اور ایک جمع جو کثرت والا پلورل. تو بہار یہ جمع کثرت والا ہے، بحر سنگولر واحد کا سیکا. تو بہار وَإِذَا الْبِحَارُ یعنی سمندروں کا، سارے سمندر، یعنی سارے اس زمین پہ جتنے سمندر. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سجرت، جو بھڑک جائیں گے. ہاں کیا ہو جائیں گے؟ جو بھڑکا دیے جائیں گے. سجرت بھڑکا دیے جائیں گے، سجرت. ہاں اللہ اکبر. سمندر پانی سے تو آگ کیا ہوتی ہے؟ بجھتی ہے نا. تو یہ بھڑکا دیے جائیں گے. اس کی دو ٹائپ کی تفسیر ملتی ہے. ایک تفسیر یہ ملتی ہے جس کے اندر یہ آتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تفسیر یہ ہے سجرت کی کہ جس کے اندر ہے کہ جو سمندر ہے وہ ابل پڑیں گے، وہ ابل پڑیں گے. اور پوری طرح سے جیسے ہم دیکھیں کہ اس کے اندر ایک طرح سے اوور فلو ہو جائیں گے ایک دوسرے میں. یہ ایک تفسیر ہے سجرت، یعنی کہ پانی کا لیول جو اتنا بڑھ جائے گا کہ پوری طرح سے کیا ہو جائے گا؟ سجرت. لیکن ایک اور چیز ہے جو سیکنڈ تفسیر ہے کہ وہ نہیں، وہ آگ سے بھر جائیں، آگ سے بھڑک اٹھیں گے. یعنی آگ جو ہے وہ ایک سٹیج ہوگا کہ سمندر جو ہے جیسے آگ سے بھڑک اٹھیں گے. ایک یہ بھی ہے. اللہ نوز بیسٹ. دیکھیے کیسا ہوتا ہے. بعض اسکالرز نے ایکسپلین کرتے ٹائم پہ کئی لوگوں نے اس ٹائپ کی بات بتائی ہے. کیا بولتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں کہ دیکھو پانی اگر بھڑکا ہوا ہو، اس کے اوپر آگ، اگر اگر آگ بہت بھڑکی ہوئی ہو اور اس پہ اگر پانی کی ایک دو بوند گرتی ہے، ہاں، تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ وہ اور جیسے بھڑکنے کا فیلنگ آتی ہے، آگ کے اور بھڑکنے کی فیلنگ آتی ہے. تو اللہ نوز بیسٹ کہ وہ آگ سے اس طرح سے معاملہ ہوگا کہ پورے سمندر پوری طرح سے بھڑک اٹھیں گے. وہ سمندر آگ سے بھڑک اٹھیں گے. اللہ نوز بیسٹ کیا ہونے والا ہے، لیکن بہت سیریس بات ہونے والی ہے. اور ابل پڑیں گے، یہ بھی ایک بات ہے. ابل پڑیں گے، ایک دوسرے میں جا کر مل جائیں گے. دونوں تفسیریں میں ملتی ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. اور جب جانوں کو زُوِّجَتْ جوڑ دیا جائے گا. زُوِّجَتْ کا مطلب ہے جوڑے جوڑے، لیکن زُوِّجَتْ کا ایک اور مطلب ہے ازواج. زُوِّجَتْ کا عربک ورڈ زُوِّجَتْ کا مطلب ہے یعنی زوج کا مطلب ایک وہ بھی ہے کہ جس کے اندر اپنے ٹائپ کے ساتھ میں ملا دیا جائے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. اس کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر نے، امام ابن کثیر نے ایک بہت اچھا کنیکشن بتایا. انہوں نے سورہ واقعہ سے کنیکٹ کیا ہے جہاں پہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا کہ تم ہو جاؤ گے تین ٹائپ کے گروہ. ہاں تو انہوں نے کر کے ملایا ہے اور یہ آیت سے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا کہ تم تین ٹائپ کے گروہ ہو جاؤ گے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ جو سیدھے ہاتھ والے، ما اصحاب المیمنہ، واصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ، والسابقون السابقون. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ازواج لفظ آیا، ازواج. تو یہاں پہ ازواج سے سمجھنا ہے ٹائپ. لفظ زوج جو ہے ٹائپ کے لیے بھی آتا ہے، جوڑے کے لیے بھی آتا ہے، ٹائپ کے لیے بھی آتا ہے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اپنے ٹائپ والوں میں. جیسے مان لو سارے گنہگار ایک سائڈ پہ، سارے فاسق ایک سائڈ پہ، سارے کفار ایک سائڈ پہ، سارے یہود ایک سائڈ پہ، سارے نصارہ ایک سائڈ پہ، سارے تقوی والے، سبقت کرنے والے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. اور براڈ کیٹیگریز میں دیکھیں تو اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، والسابقون السابقون. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. میں نے جیسے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ چھ جو ہے یہ دنیا کی باتیں ہیں اور چھ جو ہے آخرت کی باتیں ہیں. یہ چھ چیزیں دنیا میں ہوگی، اس کے نتیجے میں آخرت میں کیا ہونے والا ہے؟ جب ہمیں پھر سے زندہ کیا جائے گا، زندہ کیے جانے کے بعد وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. میرے بھائیوں میں بہنیں فکر کریں کہ ہم کس کیٹیگری میں رہیں گے، ہمیں کون سی کیٹیگری میں ڈالا جائے گا. تقوی والوں میں ڈالا جائے گا، سابقون میں ڈالا جائے گا، اصحاب الیمین میں ڈالا جائے گا، اصحاب الشمال میں ڈالا جائے گا.
اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والوں میں ڈالا جائے گا، حرام کام کرنے والوں میں ڈالا جائے گا. کون سی کیٹیگری میں ہم اپنے آپ کو پائیں گے وہ وقت پر؟ آپ اور میں. ہم لوگوں کو فکر ہونی چاہیے، ابھی سے سوچنا چاہیے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، کہ جب ہر جانوں کو ملا دیا جائے گا. اچھا، نفوس جو لفظ نفس ہے نا، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ روح کے لیے بھی آتا ہے اور نفس شخص کے لیے بھی آتا ہے، لوگوں کے لیے بھی آتا ہے. ہاں، تو جیسے کہ جانوں کو ملا دیا جائے گا اس میں، یعنی کہ لوگوں کے اعتبار سے یہ بات ہے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اس وقت پہ جو ہے خالی روح نہیں ہوگی، روح کے ساتھ جسم بھی ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب موعودہ آدھا یعود سے آتا ہے، جس کا مطلب ہے کسی کو زندہ درگور کر دیا گیا. زندہ درگور کرنا، موعودتن، یہ مفعول ہے. مفعول ہے. مفعول کیا ہوتا ہے؟ جس پر وہ ایکشن کیا گیا، جسے زندہ درگور کیا گیا، یعنی کہ جسے زندہ دفن کر دیا گیا، اسے موعودن کہا جاتا ہے. مؤنث ہے اس لیے موعودتن کہا جاتا ہے. الموعودۃ. اب یہ موعودۃ کون ہے؟ یہ جو لڑکی جس کو دفن کر دیا جاتا ہے، جس کو دفن کرتے ہیں لوگ. اور یہ کون کرتے تھے؟ اس زمانے میں کرتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے. آج کیا کرتے ہیں؟ ابارشن کرا دیتے ہیں، پتہ چلتا ہے بچی پیدا ہونے والی ہے، موعودۃ، اسے زندہ درگور کر دیتے ہیں. وہ زندہ ہوتا ہے، وہ اس کا ایمبریو جو ہے زندہ ہوتی ہے، وہ جاندار ہوتا ہے. سئلت، اس سے پوچھا جائے گا. اللہ اکبر. اس سے پوچھا جائے گا. کس سے؟ موعودۃ سے پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اسے کس جرم کے لیے اس کا قتل کیا گیا. کس جرم کے لیے اس کا قتل کیا گیا؟ قتلت یہاں پہ اذن نہیں ہے. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اسے جو قتل کیا گیا، ماضی کا صیغہ ہے، ایکچوئل پاسٹ ٹینس ہے. بِأَيِّ ذَنبٍ، ذنب، جو ذنب ہے گرامر کا آپ دیکھیں گے تو ذنب کا مطلب ہے مسٹیک یا کوئی بھی گناہ کو ذنب کہتے ہیں. سیئۃ، گناہ، ذنب بھی گناہ، لیکن ذنب کے اندر بہت چھوٹی چیز کو بھی ذنب کہتے ہیں. مطلب کون سی کس گناہ کے لیے اس کو قتل کیا گیا، کیوں قتل کیا گیا. تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز، یہاں پہ ایک بہت بڑی نصیحت ہے کہ جو اس بچی کو پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیوں قتل کیا گیا، تمہارا کیوں قتل کیا گیا، اب وہ بچی کو حق ملے گا کہ وہ اپنا انصاف ڈیمانڈ کرے. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یعنی جس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. آج تو وہ دفن ہے، آج تو اس کو قتل کر دیا گیا، وہ جان لے لی گئی اس کی، لیکن کل اس سے پوچھا جائے گا تمہارا قتل کیوں کیا گیا، کس گناہ کے لیے قتل کیا گیا. یعنی کہ اس کے اندر بات یہ ہے کہ قتل کرنے والے قاتل ہے ٹارگٹ. یہ ٹارگٹ نہیں ہے بچی، معصوم بچی، یہ ٹارگٹ نہیں ہے، قاتل ہے ٹارگٹ. وہ قاتل کی گرفت ہونے والی ہے. اور یہ ایک طریقہ، اسلوب ہے جو قرآن میں ہم دیکھتے ہیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ میری عبادت کرو. ہاں، یا نیک لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگوں نے کہا تھا کہ میری عبادت کرو. فرشتوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کہا تھا ہماری عبادت کرو. تو اس طرح سے یہ ایک طریقہ ہے کہ جس کے اندر بچنے کا کوئی راستہ نہ ہو اس مجرم کے پاس. اور آپ یہ دیکھیے مکی سورہ ہے، اس کے اندر توحید، آخرت، رسالت کے ساتھ جو اس سماج کا ایک کی برائی ہے، فیمیل انفرٹیسائڈ، بچیوں کا قتل، اس کے اندر بھی اس کی بھی اصلاح کی جا رہی ہے، اس کو بھی کریکٹ کیا جا رہا ہے. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَ، کہ کس گناہ کے لیے اس کا قتل کیا گیا، کس گناہ کے لیے. اور آپ کو پتا ہے قرآن کی جو الگ الگ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل القرآن، مجھ پر قرآن نازل کیا گیا، قرآن نازل کیا گیا بِسَبْعَةِ أَحْرُفٍ، 7 احرف میں، 7 موڈز میں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور جو اوتھینٹک ہمیں ملتا ہے اس کے اندر، آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو اس بارے میں تفسیریں ملے گی کہ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، کہ جب وہ بچی، جب وہ پوچھے گی. یہ بھی ایک طریقے سے یہ آیت جو ہے اس طرح سے بھی نازل ہوئی ہے. اچھا، آپ سب کو بتا دوں، آپ نے سنا ہوگا نا کہ قرآن کے الگ الگ قاری جو الگ الگ طرح سے پڑھتے ہیں. آپ کی کوئی بھی فیوریٹ قاری ہے؟ قرآن کی 7 سے 10 قرات ہے، اور یہ متواتر قرات ہے. ٹوٹل ایکچولی 10 ہے، یہ متواتر قرات ہے، یعنی کہ اس کے چین آف نریشنز
کئی سارے چینز آف نریشن الگ الگ جگہوں سے راویوں نے بیان کیا ہے، اتنا کہ کوئی بھی جھوٹ پر اتفاق کرنا ناممکن ہے۔ تو 10 کے 10 متواتر چینز آف نریشن ہے قرات، اور یہ قرات کہاں سے آتی ہے؟ احرف سے آتی ہے، 7 احرف سے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے جو آسمانی مصاحف کے اندر جو ریکارڈ کیا عثمانی مصاحف میں، تو اس کے اندر کچھ ویریشنز بھی ہمیں ملتے ہیں۔ تو ویریشنز میں سے یہ سیلت والا جو ہے نا، یہ بھی سئلت یعنی اس سے پوچھا جائے گا۔ اور ایک اور جو ہمیں اوتھینٹک مل رہا ہے، جو یہ آپ نے دیکھا، کہاں گیا؟ ہاں یہاں پہ دیکھا آپ نے، وہ صرف ڈائلیکٹ نہیں ہے بائی دا وے، کسی نے جو پوچھا ہے ڈائلیکٹ 7 ڈائلیکٹ نہیں ہے، سئلت سئلت، اس لیے موڈس اس کا صحیح طریقہ ہے سئلت، یعنی وہ پوچھے گی، وہ پوچھے گی۔ اب دیکھیے یہ قرآن کی بعض آیتیں دوسری آیتوں کی تفسیر کرتے ہیں، تو بعض آیتیں دوسری آیتوں کی تفسیر کرتی ہے۔ آپ اس کے اندر دیکھیے یہ سیم چیز ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سارے فسرین نے بتایا، تو قرآن کا کہ جو بعض آیتیں دوسری آیتوں کی تفسیر کرتی ہے، تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ خود وہی آیت جب الگ الگ طریقے سے نازل ہوتی ہے تو وہی آیت اپنی تفسیر بھی کر رہی ہوتی ہے، وہ آیت ہی خود اپنی تفسیر کر رہی ہوتی ہے، کہ وہ بچی کو بھی پوچھا جائے گا، وہ بچی بھی پوچھے گی، دونوں چیزیں ٹرو ہے، دونوں سچ ہے، یہ دونوں ہونے والے ہیں، دونوں اوتھینٹک ہے۔ ہاں تو ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ نوز بیسٹ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کے لیے اس کا قتل کیا گیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحف، جو صحف یعنی کا مطلب ہے صحیفے، اس سے مراد کیا ہے؟ اعمال نامہ، صحف یعنی اعمال کے صحیفے، نشرت جب وہ پھیلا دیے جائیں گے، نشرت یعنی پھیلا دیے جائیں گے، یعنی ہڈن نہیں رہے گا معاملہ، اب اوپن ہو جائے گا معاملہ، نشرت، ہاں صحف نشرت۔ اور اس سے پہلے والی سورہ میں ہم دیکھتے ہیں صحف آیا تھا، ہاں صحف مطہرہ، ہاں صحف مطہرہ جو آیا تھا، تو وہ صحف آیا تھا، جیسے صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ بھی آنے والے آگے سورہ اعلیٰ میں۔ تو صحف لفظ دونوں سینس میں آتا ہے، صحف یہ اعمال نامہ کے لیے بھی آ رہا ہے، اور جو کتابیں نازل ہوئی تھی وہ بھی آ رہا ہے۔ تو اس کے ایک بیوٹیفل کنیکشن بعض تفسیر میں ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ صحف پہ اگر آپ عمل کرو گے، وہ صحف پہ اگر آپ عمل کرو گے، یعنی جو اللہ کی طرف سے وحی کے تحت آیا، تو آپ کے یہ صحف آپ کے اچھے ہو جائیں گے، یعنی کہ آپ کا اعمال نامہ اچھا ہو جائے گا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے وہی، اور اس زمانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن جو بھیجا گیا، تو تمہارے یہ صحف صحیح ہو جائیں گے، صحف نشرت، جب وہ پھیلا دیے جائیں گے، اوپن ہو جائے گا معاملہ۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کشیتت کا مطلب اگر آپ دیکھو گے تو اس کا مطلب ہے جیسے کہ پیل اوے کرنا، پیل اوے، ہاں کھال اتار دینا، کھال اتار دینا، کشیتت۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں پہ جو آسمان جو معاملہ ہے، جو آج ہم دیکھتے ہیں تو آپ کو آسمان دکھتا ہے، آپ رات میں دیکھتے ہو تو آپ کو کیا دکھتا ہے؟ ستارے دکھتے ہیں، اور یہ سمائے دنیا ہے، دنیا کا آسمان ہے یہ، اور یہ سماج یہ کیا ہے؟ یہ ستارے بکھر چکے ہوں گے، یہ ستارے بکھر چکے ہوں گے، ہاں یہ معاملہ پورا کلیئر اوپن ہو گیا ہوگا۔ تو سماؤ کو شدت، آسمان جو اوپن ہوگا، جو زمین پہ لوگوں کو جمع کیا جائے گا، جو قرآن کی آیت بھی ہے کہ وہ زمین بدل الارض، اللہ تعالیٰ اس زمین کی جگہ دوسری زمین اللہ تعالیٰ لے آئیں گے، اور وہ زمین کے اوپر جو آسمان ہوگا کو شدت، جیسے کہ اوپن۔ تو کیا اوپر سے ہو رہا ہے؟ کیا آ رہا ہے؟ ہاں اسے سماؤ کو شدت، اسے اس کی کھال اتار دی جائیں گے، پوری طرح سے اوپن ہو جائے گا، کشیتت۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، سُعِّرَتْ، ہاں بھڑکا دیا جائے گا، جہنم کی آنکھ جو ہے نا پوری طرح سے بھڑکی ہوئی ہوگی۔ اب دیکھیے وہ جو آپ نے ریئیکشن دیکھا تھا نا، وجوہ یومئذ غبرہ، بہت پریشان جو تھا معاملہ، ظاہر سی بات ہے جب جہنم جہنم بھڑکی ہوئی اور آسمان اوپن ہوگا، جب دکھائی دے گا معاملہ کہ جہنم پوری طرح سے بھڑکی ہوئی تیار ہے، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب لایا جائے گا، ہاں جنت کو قریب لایا جائے گا۔ یہ آپ کو 13 آیتیں دکھ رہی ہیں نا، لیکن کیونکہ وہ موعودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، وہ 2 آیتیں ہیں، اس وجہ سے یہاں پہ ایکچولی 12 ادا، 12 اس میں سے 6 آخرت کے دنیا کے تعلق سے، 6 آخرت کے تعلق سے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، أُزْلِفَتْ قریب لایا جائے گا، کتنی پیاری آیت ہے،
جو جنت جو ابھی دور دکھ رہی ہے نا، آپ کو دور لگ رہی ہے جنت جنت، بعض لوگ مذاق اڑاتے بولے جنت جنت کیا، ارے جنت کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. وہی دل جنت ازلفت، جب تم دیکھو گے نا جنت کو، جب وہ قریب لائی جائے گی، سب لوگ جب جنت کو دیکھیں گے نا، تب دیکھو کیا حال ہوگا. جو ایسے بات کرتے ہیں نا جنت کے بارے میں، تب ان کا دیکھو کیا حال ہوگا. تو ایسی بات مت کرو بالکل. جنت جو ابھی تھوڑی دور دکھ رہی ہے لیکن تیار ہے. آپ کو پتا ہے نا تیار. یہاں پہ دیکھیے ان الفاظ سے بھی دیکھیے ازلفت، قریب لایا جائے گا. یعنی کہ ایسا نہیں کہ بنایا جائے گا، پہلے سے تیار. ازلفت قریب لایا جائے. اور ایک اور جگہ پہ قرآن میں آتا ہے غیر بعید، وہ ابھی بعید نہیں ہوگی، اب قریب آ جائے گی. جو دور کی چیز تھی قیامت کے دن، اب وہ قریب ہوگی. اسی وجہ سے ہم نے جو چہروں کا حال دیکھا نا پچھلی سورہ میں، وجوہ ہوئی یومئذ، کیا آیا؟ مسفرہ، مسفرہ، روشن ہوں گے. ظاہر سی بات ہے وہی دل جنت ازلفت، مسفرہ، خوش ہوں گے. ہاں، اس دن خوش ہوں گے چہرے. اور ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے. ہاں، مطلب خوشی ہوگی ان کے لیے. مستبشرہ. اور ایک اور جگہ پہ ناظرہ بھی آتا ہے، چمکتے ہوئے، روشن ہوں گے. ہاں، تو مطلب خوشی کا کوئی انتہا نہیں ہے. جنت آ گئی سامنے، سبحان اللہ، وہی دل جنت ازلفت. جنت سامنے اب جب کھول دی گئی. اور جو دیکھیے ازلفت جو لفظ آتا ہے نا، یہ قریب لانا اور ایک انعام کے طور پر عربک کے اندر اگر آپ دیکھیں لفظ ازلفت کی، اگر آپ لٹرل ورڈ میننگ دیکھیں گے تو اس کے اندر یہ مطلب ہے قریب اور انعام کے طور پہ. ہاں، انعام کے طور پر ازلفت. اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا، اب دیکھیے کیا کہا گیا، علمت نفس ما احضرت. اس وقت لوگ جانیں گے، ایک نفس اس وقت، ہر نفس جانے گا، ما احضرت، کہ وہ کیا لے کر آیا. کیا لے کر آیا مطلب کیا لے کر آیا، یعنی کیا تم کر کے آئے ہو، کیا کیا اعمال کر کے آئے ہو. کب پتا چلے گا؟ اس دن پتا چلے گا، قیامت کے دن پتا چلے گا. علمت نفس ما احضرت. دنیا میں کیا ہے معاملہ؟ دنیا کے اندر لوگ کتنا کرتے ہیں کتنا چھوڑتے ہیں. خوش فہمی میں جیتے ہیں بعض لوگ، ان کو لگتا ہے ہاں ہاں بہت کیا، ہاں ہاں ہم تو پہنچ جائیں گے جنت. علمت نفس ما احضرت. اور بعض لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، پہاڑ کے پہاڑ ان کے گناہوں کے ہوتے ہیں، انبار. اور ان کو ایسا لگتا ہے میں نے کیا کیا ہے، میں تو بہت اچھا آدمی ہوں. علمت نفس ما احضرت. بعض لوگ ہوتے ہیں جو نیکی تو کرنے کا کر رہے ہوتے ہیں لیکن کتنی قبول ہو رہی ہوتی ہے، ان کو پتا نہیں ہوتا ہے نا کہ نیکی کی کیا قبول ہوا اللہ کے پاس. کیونکہ جب ریاکاری دکھاوا آ جائے تو نہیں قبول ہوتا ہے. ہاں، اور جب اس کے اندر کوئی نئی چیز دینی اعتبار سے بدعت آ جائے تو فہورت ریجیکٹ ہو جاتی ہے وہ. تو علمت نفس ما احضرت، کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. اگر آپ یہ دیکھوں گے یہاں پہ یہ فعل پہلے آیا ہے. ابھی تک 13 آیتوں میں ہم دیکھ رہے تھے کیا پہلے آ رہا تھا، اسم پہلے آ رہا تھا. یہاں پہ علمت نفس، ڈائریکٹلی جو بات کہی گئی بالکل چینج. اس دن لوگوں کو پتا چلے گا، نفس ہر جان کو پتا چلے گا ما احضرت، کہ اس نے کیا لے کر آیا ہے، کیا لے کر حاضر ہوا ہے. میرے بھائیوں میری بہنیں، سمجھدار انسان وہ ہے جو ابھی ہی اپنا خیال رکھنے، اپنے اعمال کا خیال رکھے. علمت نفس ما احضرت. سمجھدار انسان وہ ہے جو ابھی اپنا محاسبہ کرے. محاسبہ فلتنظر نفس ما قدمت لغد، قرآن میں آتا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ دیکھو، ایک نفس کو چاہیے کہ دیکھے ما قدمت لغد، کہ کیا بھیجا ہے کل کے لیے. کیا بھیجا ہے کل کے لیے، دیکھو، جائزہ کرو، اپنا محاسبہ تو کرو، ایمانداری سے، سچائی سے چیک تو کرو. یو ریئلی تھنک آپ نے انف کر لیا جنت پہنچنے کے لیے، قیامت کے دن کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے؟ ہو گیا کیا سفیشینٹ؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی نفس کہا ہے، یہاں پہ بتایا علمت نفس ما احضرت. ہر جان، ہر نفس جان لے گا، ہر نفس کہ اس نے کیا لے کر آیا ہے. تو میرے بھائی میری بہنیں، سمجھدار انسان وہ ہے جو ابھی اپنا محاسبہ کرے، اپنا اکاؤنٹس لے، اپنا جائزہ لے، سوچے، اور زیادہ سے زیادہ کرنے کی سوچے. یہ نہ سوچے چلو تھوڑا سا بارڈر لائن تک پہنچ جاؤں، تھوڑے سے اعمال، اچھے اعمال زیادہ ہو جائے. میں نے چھوٹے بچوں کو یہ سوال پوچھا ہے کہ تمہیں نیکیاں زیادہ چاہیے کہ گناہ زیادہ چاہیے؟ ایسا بتایا ہے نیکیاں زیادہ چاہیے. نیکیاں ایک سائڈ پہ ہوگی نا، اور ہمارے سارے گناہ دوسری سائڈ پہ ہوں گے. میں نے کہا نیکیاں زیادہ چاہیے گناہ زیادہ چاہیے؟ تو کیا جواب ملتا ہے معلوم ہے؟ بولے نہیں ایسا نہیں چاہیے، ایسا چاہیے. ایک دم ہاتھ اوپر کر کے بتا رہے. چھوٹے بچے کو سینس ہے اتنا کہ اس کو اتنے شارٹ تھوڑا مارجن نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ تھوڑا سا یہاں وہاں ہو گیا تو گئے جہنم، اور کون جانا چاہے گا. علمت نفس ما احضرت. اس دن انسان کو پتا چلے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے.
تو اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، وہ باقی رہے. والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے نیک اعمال، خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. سورہ کہف کے اینڈنگ میں آتا ہے کہ باقی رہنے والے اعمال وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے امید کے لیے. ہاں، بہتر ہے ثواب کے طور پر، اور بہترین ہے امید کے لیے طور پر. امید کس سے لگانا چاہیے؟ ایسے اعمال جو باقی رہے. تو علم نفس ما احضرت. تو میرے بھائی میری بہنیں، یہ ہے جواب قسم، یہ ہے جواب قسم. ابھی تک جواب شرط. ابھی تک کیا آ رہا تھا؟ یہ سب شرط آ رہی تھی. اذا، جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، تب کیا ہوگا؟ تب علم نفس ما احضرت. اب یہ جو 12 بار جب آیا، اور یہ علمت نفس آ رہا ہے 13 بار، تو سوال یہ ہے کہ جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، تب یہ ہوگا، تب پتا چلے گا ایک نفس کو. تو یعنی یہ جو تب والی بات ہے نا، علمت نفس ما احضرت، یہ تب والی بات جو ہے تب والی جو بات ہے، وہ بات ہر ایک آیت کے لیے، کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا تب پتا چلے گا انسان، جب ستارے بکھر جائیں گے، ہر آیت کے لیے ہے علم نفس ما احضرت، پتا چلے گا. یہ 12 چیزیں جب ہو رہی ہے تب پتا چلے گا، یہ ہر ایک کے لیے ہے. یہ شرط، جواب شرط. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب یہاں سے سورہ کے اندر ٹاپک چینج ہو رہا ہے، اور اب بات آ رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی بات. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہے، پیغمبر ہے، یہ بات، اس کے پروفس آ رہے ہیں یہاں سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا اقسم بالخنس. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں بالخنس. اور جب اللہ تعالیٰ کوئی قسم کھا رہے ہیں تو یعنی کوئی بات بہت بڑی کہی جا رہی ہے، اور پلس جس کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں اس کے خاص مقام کو بتایا جا رہا ہے. اور جس کی قسم کھا رہے ہیں وہ قسم جو ہم دیکھتے ہیں کہ قسم جس کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور المقسم بھی جس کی قسم کھائی جا رہے ہیں، اور جس کے لیے جس چیز کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھایا جا رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قسم جو ہے، جو چیز ثابت کرنے کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے، دونوں کا کنیکشن بھی ہوتا ہے، دونوں کا کنیکشن ہوتا ہے. فلا اقسم بالخنس، اللہ تعالیٰ نے خنس کی قسم کھائی. خنس کیا ہے؟ جو پیچھے ہٹنے والے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ ستاروں کی بات ہو رہی ہے. جو ستارے جو پیچھے ہٹنے والے ہیں، خنس جو پیچھے ہٹنے والے، ریٹریٹ ہونے والے. ہاں، اب ہم دیکھتے ہیں ستاروں کے اندر، جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ستاروں سے امید لگاتے ہیں، تو ان کو بتایا گیا ستارے جو ہے کیا ہے، یہ پیچھے بھی ہٹتے ہیں، ریٹریٹ بھی ہوتے ہیں. تو پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی بات ہو رہی ہے. فلا اقسم بالخنس، بالخنس. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الجوار الکنس. ہاں، الجوار الکنس. جوار کسے کہتے ہیں؟ کہ جو دوڑنے والا. ہاں، دوڑنے والے. الجوار الکنس. کنس کسے کہتے ہیں؟ جو چھپ جانے والے، جو چھپ جانے والے، جو دوڑنے والے یعنی اپنا کورس رن کرتے ہیں اور پھر چھپ جانے والے. الجوار الکنس. فلا اقسم، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے. اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ بہت ساری سگنیفیکنس ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو ستاروں میں بلیف کیا کرتے تھے، اور یہ جو ستاروں کا بلیف ہے یہ انٹرفیئر کرتا ہے ایمان کی دعوت. کیونکہ جب یہ سپرسٹیشنز، یہ سب پہ ایمان ہوتا ہے نا، تو وہ اللہ اوپر والا، ہم سب کا مالک پالنہار، اس پہ ایمان لانے سے دور رہتے ہیں. وہ لوگوں کا اسی چیز کی دنیا ہوتی ہے، اسی میں وہ رہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کیا ہے معاملہ، کہ ستارے جو ہے نا، یہ اپنا خنس پیچھے بھی ہٹتے ہیں، اور پیچھے ہٹ کر کے کیا ہوتے ہیں؟ اپنا کورس چلتے ہوئے الکنس ڈسپیئر بھی ہوتے ہیں. اب اس زمانے کے اعتبار سے دیکھو گے تو آپ یہ دیکھو گے کہ ہاں، ستارے جو چھپ جاتے ہیں، بعض ملتے ہیں، پھر بعد میں ستارے اپنے ڈسپیئر ہوتے ہیں. ہاں، اور ستاروں کا اپنا کورس رن ہوتے ہیں، اس حساب سے وہ سمجھ رہے تھے. آج جب اس پہ غور کریں تو ہم جانتے ہیں بلیک ہولز کا کنسپٹ ہے، کہ بلیک ہولز جو ہیں، جو ستارے جو کولیپس ہو جاتے ہیں اور پوری طرح سے ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ بلیک ہول بن جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوتے ہیں؟ بلیک ہول کیا ہوتے ہیں؟ ان کی گریوٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس سے روشنی بھی باہر نہیں آتی ہے، اسی لیے بلیک ہول اسے کہا جاتا ہے. اور
ہم دیکھتے ہیں کئی چیزیں جو ان کی طرف اٹریکٹ ہو کے کھینچی جاتی ہے وہ بھی وہاں بلیک ہول میں جاتی ہے. تو یہاں پر یہ ایک جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے فینومین. اور بلیک ہولز کئی بار گیلیکسیز کے سینٹر میں ہوتے ہیں اور گیلیکسیز موو اراؤنڈ ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ گیلیکسی یہ بلیک ہولز ایک اور کام کرتے ہیں, سویپرز ہوتے ہیں اسپیس کے اندر. یعنی کہ کچھ چیزوں کو وہ جو اٹریکٹ کر کے اپنے اندر لاتے ہیں تو وہ چیز ختم ہو کے وہاں جا کے سویپ ختم ہو جاتی ہے. یعنی کہ ویکیوم, ایک ٹائپ کا ویکیوم کلینر ہے اسپیس کے اندر, ویکیوم کلینر. تو کنس جو ہے جو چھپ جانے والی, تو چھپ جانے والی یعنی جو چیزیں وہاں جا کر چھپ جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. یہ بھی بعض لوگوں نے اس کو دیکھا ہے کہ بولے کیا سبحان اللہ, کیا ایسا بھی ستاروں کی بات بتائی جا رہی ہے. باقی اگر سمپل میننگ بھی دیکھو تو بھی بہت بڑی نصیحت کی بات ہے. کیوں؟ اس میں خاص سگنیفیکنس یہ بھی ہے کہ یہ لوگ مکہ کے مشرک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی الزام لگایا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہے. اب کاہن ہونا دور کی بات, ہاں کاہن کیا ہے دور کی بات, یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, اللہ کی طرف سے سچے پیغمبر ہے. اور جو ستاروں کے اوپر کاہن لوگ ڈیپینڈ ہوتے ہیں وہ ستاروں کے مقام کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ ستارے کیا ہے, کوئی پرماننٹ نہیں ہے, پرماننٹ نہیں ہے ستارے, ہے کہ نہیں. ستارے جو ہے یہ کیا ہے, یہ بھی اپنا ایک سیٹنگ ہوتی ہے ان کی اور وہ ڈسپیئر ہوتے ہیں. تو یہ چیز کیا ہے, یہ ایک بات ہے جو ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ ستارے پرماننٹ نیچر کے نہیں ہوتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اللہ ہمیشہ والا ہے, اللہ ہے جو ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. اللہ کی کبھی اینڈنگ نہیں ہے, نہ سٹارٹنگ ہے نہ اینڈنگ ہے. وہ الاول والآخر, ستاروں کی سٹارٹنگ بھی ہے اینڈنگ بھی ہے, ختم بھی ہوتے ہیں. والجوار الکنس. اور ایک چیز ہم کیا دیکھتے ہیں کہ قرآن کے تعلق سے نعوذ باللہ یہ لوگ الزام لگایا کرتے تھے کہ قرآن یہ قرآن جو ہے شیاطین کی طرف سے ہیں. تو شیاطین کے تعلق سے کیا بات آئی ہے قرآن میں, اور آپ دیکھیں کہ اس کے اندر خنس کے اندر پیچھے ہٹنے والے کی ورڈ ستارہ اس میں نہیں ہے, پیچھے ہٹنے والے کی الجوار الکنس. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیاطین کے لیے پروٹیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام بھی کیا ہے. وہ بھی بات کو ہمیں دھیان میں رکھ کر ہم آگے پڑھتے ہیں کیونکہ بہت بیوٹیفل باتیں آنے والی ہیں. وَاللَّيْلِ إِذَا أَسْأَسَ, کہ اور رات جب رخصت ہوتی ہے, جب رات جو کلوزنگ ہوتی ختم ہوتی ہے. وَاللَّيْلِ إِذَا أَسْأَسَ, یعنی وہ ستارے ایک تو خود بھی ختم ہوتے ہیں, ان کا جو کورس ہوتا ہے وہ چلتے چلتے اپنا کورس میں جا کے چھپتے ہیں, اور رات بھی کیا ہے ختم ہوتی ہے. بھی رات ختم ہوئی, ستارے نہیں دکھ رہے ہیں تمہیں. تو جو ستاروں سے آس لگائے ہوئے ہیں, ستاروں سے امید لگائے ہوئے ہیں, ستاروں پہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں, تو وہ لوگوں کے لیے یہ بھی سوچنے والی بات ہے. وَاللَّيْلِ إِذَا أَسْأَسَ, اور پھر کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ, اور صبح جب وہ سانس لیتی ہے, یعنی کہ صبح جب نکل کے آتی ہے, صبح جب آتی ہے. وَاللَّيْلِ إِذَا أَسْأَسَ, جو رات کا اندھیرا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کیا, اور جو صبح کی روشنی جو وہ لے کر آئے, جو رات کا وقت جو ختم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد, انسانوں کے لیے روشنی, قرآن کی روشنی, اسلام کی روشنی آ گئی. وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ, وہ برید ہو کر گریجولی آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے. وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ. تو میرے بھائی میری بہنیں, رانگ بلیفس ختم ہوتے ہیں, چھپ جاتے ہیں, ہاں, اور رات ختم ہوتی ہے, صبح اذا تنفس. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لقول رسول کریم, یقیناً یہ قرآن قول ہے, قول ہے یعنی ورڈ ہے, رسول کریم ایک باعزت معزز رسول کا, معزز رسول کے کلام کا قول. اور آپ یاد رکھیے اس میں مفسرین ایک بات پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ قول اور کلام میں فرق ہے. قول یعنی ورڈ, ورڈ یعنی پہنچایا وہ بھی لفظ ہے, کلام نہیں ہے. یہاں کہا گیا کہ رسول کا کلام ہے. رسول کا کلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول کی ہی بات ہے, یہ خود کی بات ہے. کلام ہوتا تو, لیکن قول ہے, قول, قول خود کا بھی ہو سکتا ہے, پہنچایا ہوا بھی ہو سکتا ہے. لیکن لفظ رسول سے کیا پتا چلا کہ وہ خود رسول ہے, نہیں کسی کا پیغام پہنچا رہے. یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جبریل امین کی بات ہو رہی ہے. انہ لقول رسول کریم. اور پھر کس کی بات اللہ تعالی نے فرمایا؟ ذی قوت, ان کے بارے میں بتایا ذی قوت, طاقت والے, ان دا ذل عرش مکین, جو عرش, ہاں, ان دا ذل عرش مکین, جو عرش کا جو مالک ہے, ذل عرش کون؟ اللہ تعالی, ہاں, وہ اس کے پاس ہے. ان دا ذل عرش مکین, اور سیکیور ہے اپنی پوزیشن میں, اپنے طور پہ پورے جمے ہوئے ہیں.
یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جبریل امین کی بات ہو رہی ہے. وہ کون ہے؟ اللہ کی طرف سے رسول ہے. دیکھو ایک رسول ہوتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے رسول کا کام کیا ہم تک پہنچایا. ایک رسول ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام کیسے آیا؟ تو جبریل سے آیا. تو یہ کس کے الفاظ ہے؟ اللہ کا کلام ہے. جبریل نے وہ قول پہنچایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام وہ قول ہم تک بات پہنچائی. بات کو غور کریے. ذی قوت عند ذی العرش مکین. ذی قوت طاقت والا. اچھا جبریل کی کئی کوالٹیز یہاں دی گئی ہے. غور کریں گے تو کئی باتیں اس میں بیوٹیفل سمجھ میں آتی ہے. ایک بات تو ہم دیکھتے ہیں کہ کریم ہے، وہ باعزت ہے. یہ کمپیریزن کریے کیونکہ وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ قرآن کیا ہے؟ شیطان کا کلام ہے، کاہن کا کلام ہے. اور قرآن میں آگے اسی جگہ پر آگے شیطان کا رد بھی ہے. ہاں شیطان کا رد بھی ہے. یہاں پہ آگے آپ دیکھنے والے ہیں آیت نمبر 25 میں وما ہوا بقول شیطان الرجیم. یہ شیطان جو الرجیم مردود شیطان کا کلام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ غور کریے کہ وہ جو کاہن جو بات پہنچاتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا نا سٹوری کہ کاہن جو ہوتے ہیں نا فارچون ٹیلرز جو ہوتے ہیں جوتش وغیرہ، آج کل بہت پاپولر چل رہا ہے معاملہ. تو یہ جو لوگ کہاں سے پہنچاتے ہیں؟ یہ لوگ کہاں سے پہنچاتے ہیں کہ جب فرشتے اللہ کے حکموں کو ریپیٹ کرتے ہیں تو وہاں پر جو اونچے بیٹھنے کی جگہوں پر بعض جن شیاطین وہ سنتے ہیں ان کی فرشتوں کے کئی باتوں کو سنتے ہیں. اور اللہ کا حکم آیا ہے، فرشتے ریپیٹ کر رہے ہیں تو وہ جن سنتے ہیں اور سن کر کے چل پڑتے ہیں سپیڈ میں. ایک جن دوسرے جن کو بتاتا ہے. اور کئی بار یہ ہوتا ہے کہ یہ جو میٹیئرز ہیں وہ جا کر کے ان کو لگتے ہیں، جو ٹوٹا ستارہ ہم جسے بولتے ہیں یا میٹیئرز ہیں. ہاں تو یہ جا کر کے وہ جن کو لگ جاتا ہے. اور وہ جن اکثر کئی بار یہ بات کو ہٹ ہونے سے پہلے دوسرے جن کو بتا دیتا ہے اور دوسرا تیسرے کو. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انگلیاں ایسے رکھ کے بتائی کہ ایک دوسرے کو بتاتا ہے، دوسرا تیسرے کو، یہاں تک کہ آخری والا جا کے کاہن کو بتاتا ہے. تو کیسا معاملہ ہے ان کا؟ طاقت والے ہیں کیا وہ؟ نہیں، بھاگ رہے ہیں. عزت ہے کیا؟ ذلت ہے، ذلیل ہے. وہ ان کو مارا جا رہا ہے، طاقت بھی نہیں ہے، ذلیل ہے. وہ یہ کس کی بات ہے؟ وہ جن اور کاہن کی بات ہے. لیکن جبریل کی بات کیا ہے؟ جبریل کی بات کیا ہے؟ ذل عرشی مکین نہیں. کیا ہے؟ کریم. پہلے تو باعزت ہے. وہ یہ ذلیل والا کام نہیں ہے، باعزت ہے. نمبر 2 کیا ہے؟ ذی قوت طاقت والے. ان دا دل عرشی مکین جو رب العالمین کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے، بلند مقام ہے، سیکیور ہے وہ. ہاں اور پھر کیا آیا؟ مطاعن. مطاعن کسے کہتے ہیں؟ مطاعن یعنی کہ جن کا کہنا مانا جاتا ہے. فرشتوں میں یعنی سینئر فرشتے ہیں جن کی بات باقی فرشتے اوبے کرتے ہیں. مطاعن. اور مطاعن جو لفظ آتا ہے نا عربک کے اندر، یہ بات اگر گرامر کے اعتبار سے دیکھیں آپ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرامر کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو مطاعن کے اندر صرف فرما برداری نہیں ہے. ہاں مطاعن کے اندر صرف فرما برداری نہیں ہے. جی مطاعن کے اندر فرما برداری جس کے اندر محبت کے ساتھ فرما برداری ہے. کیونکہ یہ تطوعات آپ کو پتا ہوگا. تطوعات کہ جیسے تطوعات سے کہتے ہیں جو فرض کے علاوہ جو نوافل ہوتے ہیں نا اسے تطوعات کہتے ہیں. تو مطاعن کا مطلب کیا ہے کہ ان کی بات سنی جاتی ہے وتھ لو. یعنی باقی فرشتے ان کی بات عزت کے ساتھ محبت کے ساتھ سنتے ہیں. ثم امین. پھر اگلی چیز کیا ہے؟ امین، امانت دار. یعنی کیا؟ اس میں خیانت نہیں ہونے دیں گے. جو اللہ کی طرف سے پیغام ہے وہ برابر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں گے. تو ثم امین. تو جبریل کی کئی کوالٹیز یہاں پہ آئی ہے. اب یہ کمپیئر کریے وہ کاہن کے پاس آنے والے جو جن ہوتے ہیں وہ ذلیل ہوتے ہیں. ان کی بات کیا ہوتا ہے معاملہ؟ بچ بچا کے آتے ہیں، امانت دار نہیں ہوتے ہیں. ایک سچ کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر کے کاہن بتاتا ہے. امانت دار نہیں ہوتے، مطلب سارے فراڈ والی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن کمپیریزن آپ دیکھیے کیونکہ قرآن کے اندر کیا ہے؟ یہ اوریجنل پیور سورس ہے، اسی وجہ سے اس میں کرپشنز نہیں. اگر کوئی کاہن کا کلام ہوتا تو آپ دیکھو کہ کاہن کی باتیں، کوئی بھی آپ کاہن کی بات لے لو جو ہوتا ہے نا فارچون ٹیلرز جو فیوچر کی بات بتاتے ہیں، نوسٹراڈامس وغیرہ، فیلڈ پروفیسیز، بہت ساری آپ کو فیلڈ پروفیسیز ملے گی، بہت ساری پیشن گوئیاں جو فیل ہوئی. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آئی ہے بات، یہ کاہن کا کلام نہیں ہے، یہ شیطان کا کلام نہیں ہے، یہ قول رسول کریم.
کس کی طرف سے آیا؟ کس کی بات ہے یہ ایک معتبر فرشتے کی بات ہے جو مطاع ثم امین، باعزت فرشتے کی بات ہے، اور جو جن کی بات مانی جاتی ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند و اونچا مقام دیا ہے، فرشتے جبریل کے بارے میں بات آ رہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما صاحبکم بمجنون، اور جو تمہارے ساتھی ہے وہ مجنون نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وما محمد بھی مجنون، کہ محمد مجنون نہیں ہے، یا جو اللہ کے رسول ہیں وہ مجنون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وما صاحبکم، جو تمہارے ساتھی ہے، تمہارے ساتھی ہے، یعنی کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی باہر سے آئے ہوئے شخص نہیں تھے کہ عرب زمین پہ باہر سے آئے تھے، ایکسٹرنل باہر سے آ کے کہہ رہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، نہیں، وہ صاحبکم، تمہارے ساتھی، 40 سال زندگی گزارے، تمہارے ساتھ میں رہے، صاحبکم، تم لوگ تو جانتے ہو نا یہ بات کو، تم لوگ تو سمجھتے ہو، جانتے ہو، تم نے تو دیکھا ہے نا ان کو 40 ایئرس تک، کیا مجنون دکھ رہے تھے تمہیں اب تک کے؟ جب آ کر کے اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں تو ابھی کیوں مجنون لگ رہے ہیں تمہیں؟ جسٹ بیکاز تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں ہے، تم جو باپ دادا کے طور طریقے پہ چل رہے ہو اور جسے چھوڑنا نہیں چاہتے اس کے مطابق نہیں ہے، تو مجنون اور پاگل کا لیبل لگانے کی کوشش کرو گے، یہ تو بالکل چیٹنگ ہے، فراڈ ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، کہ تمہارے جو ساتھی ہے بھی مجنون، وہ پاگل نہیں ہے، مجنون نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کیا گیا ہے، اور یہ جو ہے جو بات آئی ہے، آپ کو میں ایک بات بتانا بھول گیا کہ جو قسمیں تھی، تو قسمیں اور جواب قسم کہ کس چیز کے لیے قسم کھائی گئی، جو یہ قسمیں کھائی گئی یہ کس چیز کا قسم؟ یہ جو ستاروں کی قسم کھائی گئی اور وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، یہ اس کے اندر جواب قسم کیا ہے؟ جبریل کے بارے میں، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، ہاں، کہ یقیناً یہ قول ہے ایک باعزت رسول کی، باعزت رسول کا قول ہے جنہوں نے پہنچایا ہے اللہ کا پیغام بندوں تک، ہاں، قول رسول کریم، انہ لقول رسول کریم۔ تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز، یہ ایک بہت اہم بات ہے، اور کیوں؟ کیونکہ وہ جو ستاروں کی بات ہے وہ ریفیوٹ کر رہی ہے، ڈیبنک کر رہی ہے کیا چیز کو؟ کہ کاہن کا کلام نہیں ہے، یہ جن کا کلام نہیں ہے، کیونکہ الٹا ستاروں کا مقام بتایا گیا، ستاروں کو جو پرستش کرتے ہیں ستاروں کی، اس ستاروں کی اصلیت اور حیثیت بتائی گئی، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما صاحبکم بمجنون، اور پھر آپ دیکھیے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، وَلَقَدْ رَآهُ، انہوں نے دیکھا اسے، کسے دیکھا؟ جبریل کو دیکھا۔ کنہوں نے دیکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسے دیکھا؟ جبریل کو دیکھا۔ جبریل کا انٹروڈکشن آ چکا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آ چکا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکچولی دیکھا بالافق المبین، یعنی کہ افق جو ہورائزن ہوتا ہے نا، جو جہاں پہ آسمان زمین سے ملتا ہے، میں واضح طور پہ انہوں نے جبریل کو دیکھا، اور یہ فرسٹ بار جب دیکھا تھا جبریل کو اپنے اوریجنل فارم میں، اور جبریل کے 600 پر تھے اور پورے ہورائزن پہ چھائے ہوئے تھے، اور جبریل کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، وہ فرشتے ہیں اور فرشتوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلنا تھا کہ وہ چوزن میسنجر ہے اللہ کے، وہ سچے رسول ہیں، اور اللہ کی طرف سے ان کو ابھی وحی ملنے والی ہے، اور اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، ان کو یہ ڈیوٹی کرنی ہے۔ تو وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، ہاں، واضح طور پہ انہوں نے دیکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ بات، یہ سچے رسول ہیں جنہوں نے پہنچایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہے، کوئی پاگل نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ وہ غیب کے ساتھ بخیلی نہیں کرتے، مطلب غیب کے بارے میں جو انسین ورلڈ کی بات، جو دیکھیں گے، سنیں گے، جانیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے سچے رسول ہے۔ بِضَنِينٍ، اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہرگز بخیلی نہیں کریں گے، یعنی کنجوس نہیں کریں گے کہ جانے لیکن بتائیں گے نہیں۔ جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کوئی سیکرٹ نالج چھوڑی، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ من زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا من کتاب اللہ، جو یہ سوچتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کوئی بھی چیز چھپائی، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، انہوں نے اللہ پہ بہتان باندھا ہے۔ واللہ یقول، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا النبی، اے نبی، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجیے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ غیب کا معاملہ چھپانا، جیسے بعض لوگ آج بھی بولتے ہیں کہ ہمارے فیملی میں کوئی سیکرٹ نالج ہے، ہمارے دادا کو معلوم پڑا، ان کے پردادا سے، ان کے پردادا سے سلسلہ چلتا رہا، کہاں سے؟ حسن بصری سے، علی رضی اللہ عنہ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو سیکرٹ نالج بتائی، وہ مجھے ملی ہے، ایسے کچھ بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ بات اس آیت سے ٹکرا رہی ہے۔
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غیب کی باتیں، دین کی باتیں، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ پہنچا دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا. قرآن کی آیت ہے سورہ 5 آیت نمبر 67. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تو انہوں نے یہ سب چیزوں میں بخیلی نہیں کی، کنجوسی نہیں کی. اچھا اس میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ آپ کو جو حق پتا ہے نا تو آپ بھی کنجوسی مت کرو. مطلب بعض لوگ کنجوس ہوتے ہیں، خود کو معلوم ہوتا ہے کسی کو بتاؤں گا نہیں میں، ہاں میں نہیں بتاؤں، خود تک رکھیں گے، کنجوس. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے. اور یہ کنجوسی کس کی نشانی ہے؟ یہ وہ جو کاہن وغیرہ ہوتے ہیں ان کی نشانی یہی ہے کہ پیسہ دو گے تو ہم بتائیں گے، پیسہ دو گے تو ہم بتائیں گے. کاہن اور پیسے دو تو اور پتا چلے گا، جتنے پیسے دو گے اتنا معلوم پڑتے جائے گا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معاملہ نہیں ہے. اور آپ دیکھو گے سارے نبیوں نے کہا کہ ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، ہم تم سے کچھ نہیں مانگ رہے. تو وما هو علی الغیب بدنین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب کو کے تعلق سے بخیلی اور کنجوسی نہیں کی انہوں نے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما هو بقول شیطان الرجیم، یہ شیطان الرجیم کا قول نہیں ہے. اب سوچو جو لوگ کہتے ہیں نا یہ شیطان کا قول ہے، تو شیطان کیا اپنے آپ کو رجیم کہے گا؟ اپنے کلام میں مردود کہے گا شیطان. یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے. شیطان جو رد کیا ہوا، ریجیکٹڈ، ایکسپیلڈ، مردود، اس کا کلام نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر اس کا کلام ہے تو کیا شیطان اپنے کلام میں سکھائے گا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے. قرآن میں دیا ہوا ہے سورہ نحل، سورہ آراف میں شاید، جی ہاں، یا سورہ نحل میں، دو میں سے. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ شیطان الرجیم کا کلام نہیں، کا قول نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اور یہاں پہ پورا جو پیغام ابھی تک آیا اس کا پورا امپیکٹ یہاں مل رہا ہے ہم لوگوں کو. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، یہاں پہ ورڈز چینج ہوئے، دیکھو ریفرنس. یہاں پہ جو بات ہو رہی تھی نا تھرڈ پرسن میں بات ہو رہی تھی، اب یہاں پہ تذہبون ہے. تذہبون یعنی کہ تم کہاں جا رہے ہو، ویئر آر یو گوئنگ، تم کہاں جا رہے ہو. سیکنڈ پرسن میں بات ہو رہی ہے، ریڈر آف دا قرآن سے ڈائریکٹلی خطاب کیا جا رہا ہے. تم کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو کا مطلب کیا کر کیا رہے ہو، تم کہاں ویسٹ کر رہے ہو اپنی لائف کو، کیا کر کیا رہے ہو، کیوں اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہو، کیوں ڈیلیوژن میں رکھے ہوئے ہو، کیوں منہ موڑ رہے ہو، کیوں انکار کر رہے ہو، کیوں ریجیکٹ کر رہے ہو سچ بات کو دیکھ کر سمجھ کر. فائن تذہبون، کہاں پہ تم جا رہے ہو، تم سے اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم سے بات کی. فائن تذہبون، فائن تذہبون ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ نہیں ہے سوائے ایک ذکر، ایک یاد دہانی، ایک نصیحت عالمین کے لیے، جہانوں کے لیے، جو سارے جہانوں کے لیے یہ ایک نصیحت ہے. یہ ایک نصیحت ہے آگے تمہارے لیے. کہاں جا رہے ہو ابھی تم، واٹ آر یو ڈوئنگ مین، کیا کر کیا رہے ہو تم. ان ہوا الا ذکر للعالمین، تم تک یہ پیغام آیا، تم نصیحت پہ غور نہیں کرو گے، آنکھیں بند کرو گے، منہ موڑو گے، بہانے بناؤ گے، ایکسکیوزز بناؤ گے، دھوکے میں رکھو گے، ڈیلیوٹ کرو گے. قیامت آ رہی ہے، وَإِذَا السَّمَاءُ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، جب یہ ہونے والا ہے کیا کر رہے ہو. أَيْنَ تَذْهَبُونَ، کیا کر کیا رہے ہو تم، کیا کر کیا رہے ہو. ہاں جب عَلِمَ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، جب آدمی دیکھے گا، سوچے گا، جانے گا، تبھی جانے گا کہ اس نے کیا لے کر آیا ہے. تم کیا کر رہے ہو. ان ہوا الا ذکر للعالمین، ان ہوا ذکر للعالمین. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو چاہتا ہے کہ سیدھے راستے پہ چلے، اس کے لیے. کس کے لیے؟ برا راستہ چاہنے والے، خواہشات کی پیروی کرنے والے، ڈیزائرز کی فلفلمنٹ کرنے والے، ٹیمپرری انجوائمنٹ کرنے والے، ان کے لیے نہیں ہے. کس کے لیے؟ لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو سیدھا راستہ چاہتے ہیں نا ان کے لیے. اور یہاں پہ تمہاری چاہت کی بھی بات آ گئی، فری ول کی بات آ گئی، چوائس کی بات آ گئی کہ تمہارا چوائس. ہاں تو جو چاہتا ہے سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے، اس کے لیے کیا ہے، کیا ہے یہ، اس کے لیے نصیحت ہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین، ریمائنڈر ہے. کس کے لیے ہے؟ جو سیدھا راستے پہ چلنا چاہتا ہے، وہ جو شارٹ کٹ کی تلاش میں سیٹنگ ویٹنگ کرنے والے، اس ٹائپ کے لوگ جن کو خود اپنی گرفت نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو اپنی پکڑ نہیں کرنی ہے، جن کو اپنا محاسبہ نہیں لینا ہے، ان کے لیے نہیں ہے یہ. جن کو جھوٹ بولنا ہے، منہ موڑنا ہے، آسٹرچ کی طرح اپنے سر کو اندر ڈال کے پریٹینڈ کرنا ہے کہ سب میں چھپ گیا. لمن شاء منکم ان یستقیم، یہ کس کے لیے؟ جو چاہتے ہیں پہلے تو، اور یستقیم سیدھا راستہ چاہتے ہیں. جو سیدھا راستہ چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب. کتنا پاورفل کلام ہے، اللہ اکبر. کیسے کوئی یہ پورا کلام پڑھ کے کیسے کوئی کافر رہ سکتا ہے، کیسے کوئی انکار کرنے والا رہ سکتا ہے، کیسے کوئی منہ موڑ سکتا ہے، کیسے کوئی چھپ سکتا ہے، کیسے کوئی آنکھیں بند کر سکتا ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کتنا پاورفل طریقے سے سمجھایا گیا. پھر بھی کوئی نہیں سمجھے تو کیا سمجھے گا، یعنی اگر یہ نہیں سمجھا تو. لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاؤون
الا یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہو گے سوائے وہ جو اللہ چاہے، رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ پیغام ہے عالمین کے لیے، رب العالمین جو چاہے گا وہی ہوگا۔ مطلب رب العالمین کسے ہدایت دے گا؟ رب العالمین اسے ہدایت دے گا جو ہدایت کے لائق ہے، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے یہدی الیہ من اناب، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ فمن آتا واتقى وصدق بالحسنى، جو دیتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، سچائی کو کنفرم کرتا ہے، فسنيسره لليسرى، ہم اس کے لیے سیدھا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ ہاں تو ہم یہ دیکھ صحیح راستہ، آسانی کا راستہ ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، جو آسان راستہ ہے جنت کا راستہ ہے، آسان کر دیتے ہیں اس کے لیے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنیں، یہ چیز کب ہوگی، کس کے لیے ہوگی؟ الا یشاء اللہ، سوائے وہ جو اللہ چاہے گا، رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ مطلب کیا؟ تم سوچو گے میں دے دوں گا اپنے آپ کو ہدایت، تم نہیں دے سکتے ہدایت۔ تم ہدایت کے لائق ہو نا تو اللہ تمہیں ہدایت دے گا، اور تم ہدایت کے لائق نہیں ہو نا تو اللہ تمہیں ہدایت نہیں دے گا۔ میں نے اس چیز کے بارے میں بہت ڈیپلی سوچا تو مجھے کچھ احساسات آئے، مجھے کچھ ریئلائزیشنز آئے کہ ایک شخص جو ہے ہو سکتا ہے گناہ کے راستے پہ چل رہا ہے اور سب لوگ اس کو گیا گزرا سمجھ رہے ہیں، سب لوگ سمجھ رہے ہیں یہ تو بدتر ہے، بدترین ہے، اس کو ہدایت کا کوئی چانس نہیں ہے، تو ورسٹ آدمی ہے۔ لیکن غلط راستے پہ چلتے چلتے نا کبھی کبھی ایسا کسی کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی چیز کھٹکنے لگتی ہے، ایک احساس آ گیا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو برا سمجھ رہا ہوتا ہے، اب صحیح چیز ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اندر اندر پلٹنا چاہتا ہے، بدلنا چاہتا ہے، اس کا دل اللہ کی طرف مائل ہو گیا ہوتا ہے۔ باہر والے تو اس کو کنوکٹ کر کے رکھیں، لوگ تو بول چکے ہیں نہیں نہیں اس کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے، یہ تو جہنمی ہے۔ لیکن اللہ جانتا ہے کہ یہ غلط راستے پہ چلتے چلتے ایٹ دس پوائنٹ یہ ہدایت کے لائق ہو چکا ہے، اور اللہ اسے وہ پوائنٹ پہ ہدایت دے کر اسے صحیح راستے پہ لے آتا ہے۔ یعنی کہ وہ خود بھی ہو سکتا ہے اپنے آپ کو برا سمجھ رہا ہوگا، خود بھی اپنے آپ کو ہدایت کے لائق نہیں سمجھ رہا ہوگا، خود بھی اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوگا ارے میں کہاں، میرا کیا چانس ہے کہ میں صحیح راستے پہ آؤں۔ لیکن اللہ جانتا ہے نا کہ نہیں، اس کو چانس ہے، اس کا یہ اللہ کی طرف آنے کے لائق ہے۔ اور کوئی انسان ہو سکتا ہے نیک راستے پہ چلتے چلتے غرور میں آ جائے، گھمنڈ میں آ جائے، آئی ایم سو گریٹ، میں کتنا اچھا ہوں، سب میں اچھا ہوں، غرور اور گھمنڈ میں نیک راستے پہ چل رہا ہے، باہر والے بول رہے ہیں یو ویری گڈ، بہت اچھے ہو تم۔ لیکن اللہ جانتا ہے کہ یہ اس پوائنٹ پہ نا اب ہدایت کے لائق نہیں رہا، اب وہ گمراہی کے لائق ہو چکا ہے، کیونکہ وہ خود ایسے کام کیا ہے، ایسا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے اس کا کہ وہ گمراہی کے لائق ہے۔ اب اللہ اسے اس پوائنٹ پہ آ کے گمراہی کے راستے پہ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے اسٹیٹ آف مائنڈ سے وہ چیز چنا ہے، اپنے ایکشن سے۔ باہر والے تو بول رہے ہیں واو کیا آدمی ہے، لیکن اللہ دل کے حال کو جانتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ اور میں نہیں چوز کریں گے، ہم صحیح راستہ چوز کریں گے، لیکن اللہ دے گا، کسے دے گا؟ جو اس لائق ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے آپ کو ہدایت کے لائق سمجھتے ہو اور اللہ نہیں جانتا ہے، وہ ہو سکتا ہے آپ اپنے آپ کو گمراہی کے لائق سمجھتے ہو اور اللہ آپ کو ہدایت کے لائق سمجھتا ہے۔ تو ہم اللہ کی طرف مائل ہوں، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ میں I want to turn to اللہ، میں اللہ کی طرف مائل ہوتا رہوں، میں اللہ سے ڈرتا رہوں، میں اللہ سے معافی مانگتا رہوں، کیونکہ ڈرنا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا ہے۔ امید اور عذاب دونوں کے درمیان میں فیئر اینڈ ہوپ دونوں ہونا چاہیے، یہ دونوں کے بیچ میں ایمان ہے۔ فیئر بھی چاہیے، ہوپ بھی چاہیے۔ ہوپ نہیں ہے نا تو آدمی گناہوں کے راستہ لے گا، فیئر نہیں ہے نا تو آدمی ڈرے گا ہی۔ اس کے بیچ میں ایمان ہے، فیئر اینڈ ہوپ کے بیچ میں۔ تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز، یہ تھا سورہ تکویر کا ایک اسٹرانگ میسج۔ امید کرتا ہوں کہ ہم سب یہ میسج کو اپنی زندگی میں فیل کریں گے۔ اگر آپ نے سورہ یاد نہیں کی تو ضرور یاد کریے، نماز میں پڑھیے اور یہ میسج کو فیل کریں، اور فیلنگ کے ساتھ پڑھیے، آنکھوں سے آنسو آئیں، کیونکہ رات میں اکیلے میں جب آپ پڑھیں گے یہ سورہ کو، اور جب سارے منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے کھلیں گے، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، تو آپ جب یہ چیز فیل کریں گے نا، یہ چیز، تو یہ ایمان کے اضافے کا ذریعہ ہے، انکریزنگ ایمان کے اضافے کا ذریعہ ہے۔ قرآن جو ہے نا اللہ کا کلام، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ زادتہم ایمانا، ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہاں ہم نے سورہ تکویر کو آج اسٹڈی کیا۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال اس صرف اس سورہ سے ریلیٹڈ ہے، آپ اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں، اور اپنا سوال اس سورہ کے ریلیٹڈ پوچھ سکتے ہیں۔ جنرل آپ کو کچھ بات کرنی ہے تو جنرل بات ہم انشاءاللہ سیٹرڈے کو ہم لوگ i+TV کی اسٹریم میں کرتے ہیں، اور سنڈے کو انشاءاللہ جو ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹرو میسنجر آف گاڈ والے جو اسٹریم کرنے والے ہیں، تو اس ٹاپک پہ ہم وہاں سوال لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہاں پہ اس سورہ سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہونا چاہیے۔ جو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں ہمارے اس قرآن اسٹڈی کلاس کو،
تو آپ اپنا سوال وہاں چیٹ میں بھی بھیج سکتے ہیں، اور یہاں پہ زوم لنک پہ کلک کر کے آ کر زوم کلاس کے اندر بھی آ کے پوچھ سکتے ہیں. موسٹ ویلکم. جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. بھائیو بہنوں، اگر آپ کو سوال پوچھنا ہے تو پلیز اپنے آپ کو ہاتھ ریز کریں، لیکن ایک ڈسکلیمر یہ ہے کہ پلیز ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ سوال پوچھے، ٹاپک سے ذرا بھی نہ ہٹے. ہمیں نماز کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں زید بھائی کے پاس سبھی جوابات ہیں، لیکن ابھی رائٹ ناؤ صرف ٹاپک سے ریلیٹڈ. فرحت ناز کی آپ کو انمیوٹ کیا گیا ہے، پلیز گو ہیڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، جو یہ انہ لقول رسول کریم جو ہے، یہ قول کس کی طرف جا رہا ہے؟ مطلب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جبریل یہ کی طرف کسی جا رہا ہے. اور جی جبریل کی طرف جا رہا ہے. یہ آیت بھی جبریل کے تعلق سے. اور میں نے کہا کہ مطلب قول اور کلام میں فرق ہوتا ہے. کیا فرق بتایا میں نے؟ آپ بتائیے. قول بات ہوتی ہے، کلام اللہ کا. ہاں، قول بات ہوتی ہے، اور کلام جو لفظ ہے، وہ کلام جب استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ وہ ان کا کلام ہے. تو یہ کلام نہیں کہا گیا، قول کہا گیا ہے. جی. مطلب اس آیت میں پھر یہ بتایا گیا ہے جو یہ قرآن کی جبریل طرف نے نہیں جو جا بات، رہا جو قرآن کا قول، جو قرآن کو پہنچایا اللہ کی طرف سے، یہ قرآن. اچھا، یہ قول جو ہے نا، یہ انہو جو ہے، ہو جو ہے قرآن کی طرف جا رہا ہے. ہو جو ضمیر ہے، جو پروناؤن ہے، وہ کس طرف جا رہا ہے؟ وہ جو ہے، وہ یعنی کیا؟ قرآن. کیا ہے؟ قول ہے کس کا؟ رسول کریم. ایک باعزت رسول کا قول ہے. یعنی باعزت رسول نے کس کی طرف سے بھیجا؟ رسول کو یعنی بھیجا گیا ہے. کس کی طرف سے بھیجا گیا؟ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا اللہ ہے. کی طرف. تو قول رسول کریم. جی. جی جزاک اللہ شکر. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکی. ماہر یعنی قول احد دونوں آپ کی طرف سے ہو سکتا ہے، خود کی بات بھی ہو سکتی ہے اور پہنچانے والے کی. لیکن جب واضح دیا ہوا ہے رسول ہیں وہ، تو کلیئر بات ہے کہ وہ ان کا قول نہیں ہے، خود کا قول نہیں. ماہر بھائی آپ کو انمیوٹ کیا گیا ہے، پلیز اپنے آپ کو انمیوٹ کرے. ہیلو سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں نے آپ سے کویشچن پوچھنا تھا. سر میں نے قرآن کو پڑھا ہے سر، لیکن وہ سر ایک چیز کے ارد گرد گھوم رہا ہے. جو عرب میں چیزیں تھیں نا ساری، ان کے ارد گرد گھومتا ہے. یہ جیسے اونٹنی ہے، اسی صورت میں اونٹنیاں جو سر 10 ماہ والی اونٹنیاں. سر اس آیت کی سمجھ نہیں آئی. نہیں، پھر سے بولو ماہر بھائی، آپ کس چیز کے ارد گرد گھومتا ہے؟ پھر سے بولیے. سر میں نے کہا سر میں نے قرآن جی سر جو عرب میں چیزیں تھیں نا، ہاں ہاں ہاں، ٹھیک ہے، اس کے ارد گرد گھومتا ہے جو سر عرب میں ساری چیزیں تھیں. ٹھیک، صحیح. سر جو دیکھیے، ہم دیکھتے ہیں کہ جی سر. قرآن میں، قرآن میں اپنی جو قرآن کی جو امیجیٹ آڈینس ہے، جو عربس جو تھے وہاں پر امیجیٹ، ان کی زبان میں قرآن دیا گیا. نمبر 1 عربک. اور ان کو وہ امیجیٹ آڈینس تھے جن کو کیری کر کے یہ پیغام کو آگے لے جانا تھا. یعنی آپ کی جتنی ذمہ داری ہے اس سے بہت بڑی ذمہ داری ان کی تھی، کیونکہ ان کو وہ پیغام ریسیو بھی کرنا تھا، ایمان بھی لانا تھا، ایکسپٹ بھی کرنا تھا، عمل بھی کرنا تھا، پہنچانا بھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو خاص پریفرنس دیا گیا ہے. کس طرح سے؟ جیسے عربک زبان میں نازل ہوا، آبویسلی پریفرنس ان کو دیا گیا ہے. ہاں، ان کو پریفرنس دیا گیا کہ ان کی زبان میں، اپنی اردو ہندی زبان میں قرآن نازل نہیں ہوا ہے. لیکن کیا بعد والوں کے لیے نصیحت کی باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ہاں، بالکل ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو پیغام ہے، جو میسج، وہ اتنا سمپل اینڈ کلیئر پیغام ہے، کوئی انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے. آپ خود دیکھو گے کہ جو ریجنز میں انیشیلی جو مسلمز نے رول کیے، تو وہاں پہ عربک وہاں کی مدر ٹنگ بن گئی. انیشیل جو یوز کیے، جیسے فار ایگزامپل ایجپٹ کے اندر آپ دیکھو گے کہ دوسری زبان چلتی تھی، کوپٹک لینگویج تھی، اور جو دوسری لینگویج تھی وہاں پہ چلتی تھی. لیکن بربر لینگویج تو پوری ایکسٹنکٹ ہو گئی. ایسی زبانیں ہیں جو ٹوٹل ختم بھی ہو گئی، ایسی زبانیں ہیں جو بیک سٹیج چلی گئی، یعنی پیچھے قدم لے لیا. عربک زبان آپ دیکھو گے کہ کئی لینگویجز کے اندر، جیسے اردو کے اندر، یا میں نے پوری اس کے اندر لسٹ ہے میرے پاس ایسی لینگویجز کی جس کے اندر عربک کے بہت سارے ورڈز ہیں، شامل ہیں. مطلب عربک لینگویج کئی لوگوں نے، بعد والوں نے، جہاں پہ جب مسلمان کمزور ہوئے تو عربک لینگویج کو انوالو لے لیا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کا جو بیسک میسج ہے، کوئی انسان جو کوئی بھی بیک گراؤنڈ کا ہو، اس کو ملے گا، وہ ایزیلی سمجھ سکتا ہے، اپنی زبان میں سمجھ سکتا ہے. اب جب وہ اور ہائر چیزیں جانا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، تو قرآن کو وہ عربک میں سمجھ سکتا ہے، اور سمجھ کر کے اس پہ پیغام پر غور کر سکتا ہے،
اور بھلے ہی مان لو مثال کے طور پر کوئی ایک چیز دی ہوئی ہو، ذکر ہو، کوئی چیز ذکر ہو جو عرب لینڈ پہ ملتی ہے، لیکن پھر بھی کئی سارے جنرل ورڈز ہیں. وَإِن نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تم کی نعمتوں کو تم گننا چاہے گن نہیں سکتے. یعنی اس کو بہت سارے ایسے جنرل سینٹنسز قرآن کے اندر ملیں گے جو جنرل ہیں، صرف عربک کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ عربز کے لیے خاص والی چند ہی ہے مثالیں جو امیجیٹ آڈینس کو پریفرنس بھی جو دیا گیا ہے نا، تو چند ہے تمہیں، اگر آپ کمپیئر کرو گے نا وہ ہارڈلی ہے. کچھ ورڈز بنا سکتے ہیں، کچھ چیزیں مینشن کر سکتے ہیں. ہاں تو یہاں پر جو جنرل باتیں ہیں، اور وہ جنرل کے اندر اگر آپ غور کرو گے کئی بار ایسی چیزیں ہیں جو وہ امیجیٹ آڈینس کو ایک بیسک میننگ ملی، لیکن اس کی ڈیپر میننگ آگے والے لوگ جنہوں نے کوئی علم حاصل کیا ان کو پتا چلے. ایسے بھی ہے مثالیں آپ کو قرآن میں ملے گی، جس کی بہت ساری مثالیں آج بھی ہے جو سائنٹیفک طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج سائنس کی کوئی نالج پانے کے بعد جب ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں وہ بات اور اچھے سے سمجھ میں آ رہی ہے. اور اس کی ایک مثال میں نے دیا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی، میں ایک ایگزامپل کے طور پہ دے رہا ہوں جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ کہ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ ان کی وائفز میں سے جس وائف کا ہاتھ سب سے لمبا ہے وہ سب سے پہلے جنت آئے، وہ سب سے پہلے ان کا انتقال ہونے والا ہے. تو مدرس آف دا بلیورز نے اپنا ہاتھ چیک کیا کہ کس کا ہاتھ سب سے لمبا ہے، اور دیکھا کہ سودا رضی اللہ عنہ کا سب سے لمبا ہے. لیکن جب انتقال ہوا تو زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہوا، سوری زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اور تب ان کو بات سمجھ میں آئی کہ سب سے لمبے کا مطلب تھا سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والی. تو ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھار بعض چیزیں آنے والے ایونٹ سے اور اچھے سے سمجھ میں آتی. تو قرآن کی ایسی کئی آیتیں ہیں جو ہم نے بعد میں کئی چیزیں آئی تو تب لوگوں کو اور اچھے سے سمجھ میں آئی کہ اچھا یہاں پہ یہ مطلب ہے. اور جب تک وہ ایگزسٹنگ تفسیروں سے ٹکراتی نہیں ہے یا کوئی یونانیمس تفسیر کے خلاف نہیں جا رہی ہے تو تب تک گنجائش بھی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کئی سارے جنرل ورڈز ہیں. اب یہ میں نے آپ کو جنرل آنسر دیا، اگر آپ کوئی اسپیسیفک کوشچن پوچھیں گے تو میں آپ کو اسپیسیفکلی آنسر دوں گا انشاءاللہ. سر جزاک اللہ جیسے خیر. سر زید بھائی کسی اور کو اب موقع دیتے ہیں. زبیر بھائی آپ کو انمیوٹ کیا گیا ہے، پلیز. زید بھائی یہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، یہ والی آیت کے اوپر ایک کمزور ایمان والا شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ کوئی کافر کے حق میں ایمان نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہا ہے، تو ہم لوگ کیسے اس کو مطمئن کریں گے اس سوال میں؟ ہم اسے سمپلی یہی کہیں گے، کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں ہدایت کے لائق نہیں، وہ کیوں ہدایت کے لائق نہیں، مطلب اللہ نے ہدایت نہیں دی تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہدایت نہیں دی. تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ ہدایت کے لائق نہیں رہے ہوں گے، اس لیے اللہ نے ہدایت نہیں دی. کیونکہ جو ہدایت کے لائق ہے اللہ اسے ہدایت دے گا، جو ہدایت کے لائق نہیں ہے اللہ اسے ہدایت نہیں دے گا. تو یہاں پہ اگر کسی کو اعتراض اٹھانا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ جس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے، گمراہی رکھی ہے، وہ بنیاد کیا غلط ہے. اور ایسی آیتیں ہیں جیسے میں نے سورہ 13:27 پڑھ کے بتایا کہ یہدی الیہ من اناب، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے. سورہ 29:69 والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں. ہاں تو ہدایت کا معاملہ کس چیز پہ ہے؟ کوشش پہ ہے، ایمان لانے پہ ہے، اللہ کی طرف مائل ہونے پہ ہے. تو یہ بنیاد اگر غلط ہے تو بتاؤ. تو اگر کوئی کہتا ہے اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی، تو ہاں آپ اس لائق نہیں رہے ہوں گے کہ آپ کو اللہ ہدایت دے. آپ اس لائق بن جاؤ تو اللہ آپ کو ہدایت دے گا. اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، سورہ 4:40. ہاں جزاک اللہ. چلیے کچھ چیٹ میں کچھ سوالات ہیں جو کنیکٹڈ ہے. اچھا لے لیجیے زید بھائی. ایک سوال یہ ہے کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کا مطلب کیا ہے؟ سولز آر یونائٹڈ. میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ نفوس کے اندر نفس یہاں پر مراد پرسنز، پیپل، لوگ. زوجت جو زوجت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ملا لینا، یعنی یونائٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ٹائپ سے مل جانا. اور میں نے سورہ واقعہ سورہ 56 کی آیتیں بتایا جو تفسیر ابن کثیر میں کوٹڈ ہے، جس کے اندر کیا ذکر ہے کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، کہ تم 3 گروپس ہو جاؤ گے. تو 3 گروپس ہو جاؤں گے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں ذکر کیا، اصحاب الیمین و اصحاب الشمال اور سابقون، رائٹ ہینڈ والے یعنی جنہیں اعمال نامہ رائٹ میں ملنے والے یعنی نیک لوگ، اصحاب الشمال لیفٹ ہینڈ والے یعنی جنہیں اپنا اعمال ریکارڈ لیفٹ ہینڈ میں ملنے والا ہے یعنی کہ برا، جن کی گناہ زیادہ ہے، اور سابقون یعنی گڈ لوگوں میں سب سے آگے والے لوگ. یہ 3 ٹائپ کی جماعت کا ذکر ہے.
اور بھی یعنی ہم دیکھتے ہیں سورہ زلزال میں بھی یہ بات ذکر ہے. تو اپنے ٹائپ کے لوگوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا. جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے جو نیک ہے تو ان کو نیکوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا. کوئی جو برا ہے اس کو ویسے لوگوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا. اور اس کے تعلق سے حدیثیں بھی جس کی فردر کامنٹری کرتی ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے، انہی کے ساتھ بھی ہوگا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ امیٹیشن کرنا، جیسے بعض لوگ برے لوگوں کو امیٹیٹ کرتے ہیں، انہی میں سے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. ایک اگلا سوال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو کتنی بار دیکھا؟ 2 بار کے بارے میں بات مجھے پتا ہے. پہلی بار جو فرسٹ وحی کے ٹائم پہ اور ان کے اوریجنل فارم میں. باقی جبریل علیہ السلام کئی بار انسان کی شکل میں بھی آتے تھے، جیسے حدیث جبریل میں آتا ہے کہ انسان کی شکل میں، چونکہ باقی ان کے اوریجنل فارم میں 2 بار دیکھنا ملتا ہے. ایک ہے جب پہلی بار دیکھا تھا جب وہ وحی لے کر آئے تھے، اور دوسری بار جب معراج کے سفر میں انہوں نے دیکھا. جی نیکسٹ، جنت جب قریب لائی جائے گی تو کیا سب کے قریب لائی جائے گی؟ جیسے کفار گنہگار، ہاں سب کے قریب، سب لوگ دیکھیں گے جنت کو. سبحان اللہ، یہ جنت ہے، یہ مس کر دیا میں نے، کاش کہ میں نے ایک کام کر دیتا. ہاں تو سب دیکھیں گے. وہی دل جنت تو ازلفت. جی ہدایت نہیں، وہ کیا منافقین ہے؟ دیکھو ہدایت نہیں ہے نا، تو منافق کون ہے؟ جو اندر سے ریجیکٹر ہے، باہر سے کہتا ہے میں مسلم ہوں، اندر سے مسلم نہیں ہے، تو یہ منافق ہے. اور کوئی کافر ہے یعنی ریجیکٹر، ہاں تو ہدایت نہیں ملی تو یا تو منافق ہو گیا تو کافر ہوگا وہ. جی 2 میں سے ایک آپشن. چلیے وہ آنسر کے بعد ایف ٹی آپ لاسٹ کو 2 سوال لیتے ہیں. جی میرا یہ FT کوشچن ہے کہ جب ماں عائشہ کو یہ پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہائڈ کیے تو واٹ واز ہر آنسر؟ وہ سمجھا He نہیں. said، صحیح مسلم کی حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائڈ کیا، اس نے تو اللہ پہ بہتان لگایا، کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ اے نبی پہنچا دیجئے جو آپ پر آپ کے رسول آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا. تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہنچایا تو اس نے اللہ پہ بہتان لگایا، اللہ پہ الزام لگایا. He's put an allegation against اللہ، کہ کیونکہ اللہ نے جب حکم دیا اپنے نبی کو کہ آپ پہنچا دیجئے، اگر نبی نہیں پہنچائیں گے تو کس کا کام ہے؟ گرفت کرنا، پکڑنا اللہ کا کام ہے. تو جب اللہ نے رسول کو بھیجا اور رسول اپنا کام نہ کریں تو کس کی بات ہے؟ فالٹ کس کا ہے؟ اللہ کا فالٹ ہے. تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی چیز جو ان کو اللہ کی طرف سے وحی میں طور پہ ملا اس کو نہیں پہنچایا، اس نے فقط اعظم علی اللہ الفلیہ، اس نے اللہ پر الزام لگایا. زید بھائی ایک لاسٹ کوشچن لے لیتے ہیں نوجا کا. نوجا جو سسٹر ہاتھ اوپر نوجا، اتنے لے لیجئے، جتنے ہاتھ ہاں اوپر جسٹ اتنے لے سکتے ہیں. سسٹر نوجا کا لے لیتے ہیں. سسٹر نوجا آپ کو انمیوٹ کیا گیا ہے، پلیز لے لیں. اینڈ سوری میں نے ان کا ہاتھ بائی السلام مسٹیک ڈاؤن کر دیا. علیکم میں ان کو ورحمۃ unmute- اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بولے. سر میرا ایک پرسنل سوال ہے کہ یہ ٹاپک ابھی سے جو حج ریلیٹڈ ہے کا تو ہی پوچھے یہاں پر، باقی ٹاپک پلیز سے ریلیٹڈ نہ ہونا تو پلیز آپ پلیز جی پلیز 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 بہت کامن سوال ہے کہ یہ جو ابھی حج کے فارم نکلے ہیں کہ 45 کے اوپر محرم نہیں بھی ہوں گے تو عورتیں جا سکتی ہے، تو کیا حدیث سے جا سکتے ہیں ہم؟ نہیں جا سکتے ہیں، حدیث کے حساب سے نہیں جا سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ حج وسلم میں نے عورتوں کو بنا محرم کے جو عورت، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو عورت اللہ قیامت کے دن ایمان رکھتی ہو تو وہ سفر نہ کرے، ہاں سفر نہ کرے کیا 50 کے اوپر رہیں گے تو سوائے بھی محرم نہیں کے جا ساتھ. سکتے؟ سوری 50 کے اوپر ہے چھوڑ ہاں تو بھی کہیں حدیث میں ایکسیپشن نہیں ملتا ہے، حدیث میں یہ بات نہیں کرتی. ٹھیک ہے ہاں جزاک اللہ خیر. وہی ہے. ٹھیک ہے تو میرے خیال سے سارے سوال کور ہو گئے. زید بھائی جسٹ ٹرائنگ ٹو سی کہ یوٹیوب پہ کچھ جگہ مسلم سورہ مریم آیت نمبر 60 میں بھی ایسا کچھ آیا ہے، اس پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اللہ کا کلام ہے تو فرشتے کیسے قرآن میں بول رہے ہیں، اس کا جواب ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے الفاظ کو ذکر کیا ہے، اللہ نے فرعون کے الفاظ کو بھی ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مکہ کے مشرکوں کے الفاظ کو بھی ذکر کیا ہے، قارون کے الفاظ کو بھی ذکر کیا ہے، لیکن ذکر کرنے سے وہ اللہ کا ہی کلام ہے، کیونکہ اللہ نے سلیکٹ کیا کہ کون سے الفاظ ذکر کرنا ہے کون سے نہیں کرنا ہے. اور جب وہ بات ذکر کی جاتی ہے، ہم لوگ یہ نارمل اپنی بات بول چال میں بھی سمجھ سکتے ہیں، جب کوئی چیز کسی کی کوٹ کی جاتی ہے تو پھر وہ کس کا کلام رہا؟ وہ کلام اللہ کا کلام.
اللہ کے کلام میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے فرعون کے الفاظ. ہاں جی, کتنی سمپل آنسر ہے نا, پھر بھی پتہ نہیں کیوں آبجیکشن اٹھانے والے اسی میں لگے. ہاں, ان کو آنکھیں سامنے دکھ رہا ہے پھر بھی نہیں دکھائی دیتا ہے. کتنا افسوس ہوتا ہے نا وہ لوگوں کے لیے, کاش کہ وہ لوگ دیکھ پاتے ہیں. چلیے اسی کے ساتھ ہم آج کی کلاس ختم کرتے ہیں, اور اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ اگلی سورہ پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ سب کو میں انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور سیٹرڈے اور سنڈے کی اسٹریم میں بھی جوائن کریں. سیٹرڈے انشاءاللہ ہمارا ٹاپک ہے سچ کے تعلق سے, اسلام میں سچ, جھوٹ اور اس کے تعلق سے غلط فہمیاں, اور اگلے سنڈے کو انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول. اسی کے ساتھ میں اجازت لیتا ہوں. نہیں, قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن اللہ کا کلام, قرآن اللہ کا کلام انشاءاللہ اگلے سنڈے رات, آنے والے سنڈے. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. بھائیو بہنوں, ڈیفینیٹلی آپ کے سامنے آج اتنی بہترین کلاس ہوئی, اینڈ بہت سارے لوگوں کے پاس بہت سارے سوالات ہو گئے, لیکن یہ سوالات کو بچا کے رکھیں. ٹاپک سے ریلیٹڈ جیسا کہ ابھی کسی نے پوچھ لیا, لیکن وہ اٹ واز اے ویری ویلڈ کوشچن. ہمیں اچھا لگا کہ ہم نے ان کو نہیں روکا, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن تھا. بٹ اینی وے, جزاک اللہ خیر. آپ وہ سوال پوچھنے کے لیے کافی لوگوں سے فائدہ ہوگا, کہ انہوں نے تو سوچتے کہ لوگ بھیج دیتے لوگوں کو اینڈ بھیج دیں گے, اینڈ وہ صحیح نہیں ہوگا. کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, ہمارے پاس ایک بہت ہی بہترین, جیسا زید بھائی نے کہا کہ اسٹریمز ہے ہماری, سنڈے کو ہے, اس کے بعد میں بھی بہت اچھی کلاسز آنے والی ہے. وہ یہ ہے, ہم ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. وہ کون سی کلاس ہے؟ وہ کلاس کا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا کلاس کا نام ہے قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ سنڈے کو ہے, اینڈ اس کے پہلے تھا سچ اور جھوٹ اور اسلام, ہے نا. تو یہ بہت بہترین کلاس ہونے والی ہے. سیٹرڈے کے دن سٹریم ہونے والی ہے صرف یوٹیوب پہ, لیکن سنڈے کے دن قرآن اللہ کا کلام ہے. اگر آپ نے اس کا فرسٹ پارٹ نہیں دیکھا تو پھر سے اس کا فرسٹ پارٹ دیکھ لے جا کے. اینڈ کہاں پہ ملے گا آپ کو فرسٹ پارٹ؟ یہاں پہ ملے گا آپ کو فرسٹ پارٹ ایمان.institute پر, ٹھیک ہے. اور ٹائمنگ بھی دیکھ سکتے ہو, ٹائمنگ دیا ہوا ہے 9:30 PM انڈیا کے. انڈیا کا فلیگ دیا ہوا ہے تو 9:30 PM انڈیا کا, ٹھیک ہے. اگر کوئی دوسری کنٹری میں رہتا ہے تو اپنا کیلکولیشن کر لے کہ انڈیا کے حساب سے کیا ٹائمنگ ہوگا. اور یہ بہت ہی بہترین کلاس ہونے والی. یہ سیکنڈ ان دا سیریز آف 4, یہ سیکنڈ کلاس ہوگی ان دا سیریز آف 4. بہترین میریکلز, بہترین پروفز دی جائے گی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا, یہ بات ہوگی. سیکنڈ ہم باتیں آگے جاتے ہیں. یہ ہماری بہت ہی فیوریٹ کورس ہے, اس کا نام ہے خوبصورت رمضان, ہے نا. کتنے لوگ ہیں جو رمضان کے بارے میں بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں, اینڈ ان کے دماغ میں ابھی ہم نے انمیوٹ کا آپشن سبھی کو دے دیا ہے. تو ابھی آپ جلدی سے بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو رمضان کے بارے میں سوچ رہے ہیں, تیاری کر رہے ہیں, اینڈ کوشش السلام کر رہے علیکم ہیں ورحمۃ اللہ کہ رمضان آ وبرکاتہ. جائے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں وہی کہنے والا تھا ابھی آپ کو کہ ماشاءاللہ رمضان کے اوپر پروگرام کیجیے, تاکہ رمضان کے لیے لوگ کافی کم پروگرام کرتے ہیں, کیونکہ روزہ, سحری اور اس کے بارے میں کیسے رہنا ہے, کیا رہنا ہے, کافی سوالات ہے, اور تراویح ہے. تو اس کے اوپر ماشاءاللہ ایک پروگرام کی تقریباً 2-3 تو پروگرام ہونا چاہیے اس کے اوپر. سبحان اللہ. تو آپ کی باتوں کو ہم نے سن لیا 2 سال پہلے, کیونکہ 2021 میں سے یہ سیریز چل رہی ہے خوبصورت رمضان. 2021 میں بھی الحمدللہ کیے, 2022 میں بھی کیے, اینڈ 2023 میں بھی ابھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ پاس آ رہا ہے خوبصورت رمضان. اس کے 4 دن کا کورس ہے, 13, 14, 15 اینڈ 16 مارچ کو رات کے 9:30 بجے زوم پہ. اینڈ یہ کلاس میں آپ کو ڈے ون میں رہے گا روزے, رمضان اور تقوی کا کیا کنیکشن ہے, وائی رمضان کا مطلب کیا ہوتا ہے, رمضان کے صحیح کیا بھائی یہ ایکسرسائز ہے, کیا یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی ہمارے پاس تو فاسٹنگ پہلے سے تھا, یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ابھی آیا ہے. نہیں, میں آپ کو ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں, معافی چاہتا ہوں کہ آپ جیسا کہ 13, 14, 15, 16 بتایا جیسا آپ, تو اس کو 2 شفٹ میں کر دیجئے, جیسا کہ 2, 13, 12 ایسا کریے. اس سے پہلے 1 ہفتہ گیپ دے کے کریے, تو اس میں لوگ زیادہ جوائن کریں. کنٹینیوسلی 4 دن ہوں گے تو لوگوں کو تکلیف ہوگی, جوائن کرنے میں نہیں کر پائیں گے. تو یہ آپ اس کو نصیر الدین بھائی, تجمل بھائی, جزاک اللہ خیر. آپ کے ہمارا ایکسپیرینس کوئی اور ہے, ہمارا ایکسپیرینس یہ ہے کہ لوگ بہت اچھے سے جوائن کرتے ہیں,
आपका कोई, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है अल्हम्दुलिल्लाह तो आप मुझसे बात नहीं करें। मैं प्रॉब्लम नहीं, मैं खतर से बात लेकिन कर रहा हूँ, इसलिए हाँ खतर से लेकिन बात हाँ कर रहा लेकिन हूँ, लेकिन रहता है। हमारा एक्सपीरियंस है कि लोग ज्वाइन करते हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी कवर मोर देन 500 पीपल ऑन ईच डे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 2021 में भी किया, 2022 में भी कर रहे, 2023 में भी कर रहे, ये हम साल में एक बार तैयारी कर रहे हैं। तो ये सभी लोग समझते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो लोग ये कर चुके हैं उनको पता है कि कितने अच्छे से हुआ है। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि जो कर चुके हैं वो लोगों को और बुलाते हैं। तो जज़ाकल्लाह खैर आपके 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 इसके लिए। लेकिन ये 2 आवर्स 2 आवर्स इनफैक्ट हमारा क्लास रमजान में तो हर डे पे क्लास होती है। जैद भाई की कुरान स्टडी क्लास जो आपने अटेंड किया ना, ये शुरू हुआ था रमजान में, जी। शुरू हुआ था रमजान के माशाल्लाह, चांद रात को हुआ था। और तब से लेके माशाल्लाह। ये 89 क्लास जो हुई है, ये एक्चुअली तब के शुरू हुई थी। उसमें से 30 क्लास, तो 29 क्लास रमजान में हो गई थी, उसकी माशाल्लाह, बाद की क्लास अभी हो रही है एवरी वेडनेसडे को। तो कमिंग बैक, ये जो है जज़ाकल्लाह रोजे खैर। रमजान और तकवा, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही उम्मीद के साथ। बेहतरीन कनेक्शन बताया जाएगा कि आपको रमजान के बारे में बहुत सारी नई नई चीजें। कितने लोगों को अरसा गुजर जाता है, जिंदगी गुजर जाती है, और रमजान को कुछ और तरीके से लेते रहते हैं। वो बोलते हैं ना कि फीस्टिंग हो जाता है, फास्टिंग की जगह पे फिस्टिंग हो जाता है। तो हमें एक्चुअली देखना है कि भाई अल्लाह सुब्हान तआला ने रमजान के बारे में क्या कहा, उसको हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या समझा, उन्होंने आगे क्या सिखाया, एंड उनके सहाबा मे अल्लाह बी प्लीज विद ऑल ऑफ देम, उन्होंने किस तरीके से रमजान गुजारे। तो ये हम देखेंगे रोजे रमजान और तकवा डे 1। डे 2 पे रहेगा रमजान कैसे गुजारे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लगता है कि अच्छा हमको तो सब कुछ पता है, बट ट्रस्ट मी व्हेन यू कम यू विल नो दैट यू विल लर्न समथिंग वेरी अमेजिंग इंशाल्लाह। फिर आपको तो पता ही होगा, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि भाई मिसवाक, टूथब्रश, नियत, इसके बारे में कर सकते हैं, उसके बारे में कर सकते हैं, कभी रोजा खोलना चाहिए, कभी रोजा नहीं खोलना चाहिए, किस तरीके से रोजा टूटता है, किस तरीके से रोजा रहता है, किस तरीके से हमारे बहुत सारे बहनों को भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सभी का आंसर हम देखेंगे डे 3 पे। इनफैक्ट हमारा तो एक्सपीरियंस ये रहा है कि डे 3 पार्ट 1 पार्ट 2 बन जाता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये टाइम पार्ट 1 पार्ट 2 ना करें, डे 3 को डे 3 ही रखें एंड 2 आवर्स में इसको फिनिश कर दे। एंड उसके बाद में Q&A रहेगा एंड डे 4 रहेगा आखिरी अशरा और ईद। तो जो कि सबसे अहम पार्ट ऑफ रमजान है वो है आखिरी अशरा। तो उसे हमें कैसे गुजारना है, ईद कैसे गुजारनी, ईद के बारे में पूरा मसले मसाइल आपको इसमें बताए जाएंगे। एंड इसमें जो डे 5 था जो हमने 2021 में किया था, वो है ज़कात वर्कशॉप। लेकिन इस वक्त ज़कात वर्कशॉप जैसे कि लास्ट ईयर की जैसा ज़कात वर्कशॉप होगा हमारे i+ TV पे, तो वो भी आप देख सकते हो। तो एक कंप्लीट एक तैयारी है कि जहाँ पे आपके रमजान को फ्रॉम रिचुअल टू स्पिरिचुअल बनाया जाएगा। एंड ये रहेगा आपके लिए खूबसूरत रमजान। इसके लिए बहुत छोटी सी फीस है, जो दे सकते हैं वो दे, जो ना दे सकते वो ना दे, लेकिन अपनी हाजिरी जरूर दे। तो दिस इज व्हाट वी वांट टू नो। एंड इसमें ज्वाइन करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे पेटीएम, जी पे, फोन पे का नंबर्स दे दिए गए। आपको देना है तो आप इस पे फीस दे सकते हो, आप चाहो तो दूसरे स्टूडेंट्स को भी स्पॉन्सर कर सकते हो, और अगर आप चाहो, अगर आपकी इस्तिताअत नहीं है, जेन्युइनली आप देख सकते हो टॉप पे लिखा हुआ है फ्री इफ यू कैनॉट पे, फ्री इफ कैनॉट पे। तो आप लोग प्लीज ना पूछे मैं पे नहीं कर सकता हूं तो मैं क्या करूं, मैं पे नहीं कर सकता। आप आइए, अहलन व सहलन, आपके लिए ये कोर्स हम लोगों की तरफ से, ईमान इंस्टीट्यूट की तरफ से एक हदिया रहेगा, एक आप लोगों के लिए एक तोहफा रहेगा रमजान के लिए। तो आप समझ लिए ईदी आपको पहले ही मिल गई है ना। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज हमने की है इसके लिए। तो आप लोग प्लीज बढ़ चढ़ के आइए, गूगल जूम को फुल कर दीजिए। हमारा जूम रहेगा 1000 कैपेसिटी का, सिर्फ आप लोगों के लिए। आप जितने लोगों को लाएंगे सबके लिए इसमें जगह है, और हमारे दिलों में भी जगह है। एंड आप लोग बस ये करना है कि बढ़ चढ़ के इसको लोगों को फॉरवर्ड करना है। अभी हम आपको चैट में सिर्फ इसका पोस्टर जो है वो फॉरवर्ड करने वाले हैं।
तो आप लोगों से सभी से गुजारिश है कि आप ये पोस्टर्स को जितना हो सके उतना फैलाएं, अपने व्हाट्सएप पे लगाएं, अपने फेसबुक पे डालें एंड लोगों को खींच के लेकर आए। अगर उनका रमजान अच्छा हो गया तो इंशाल्लाह वो आपके लिए सवाब जारिया बन सकता है, इंशाल्लाह, है ना। कोई सवाल, किसी का कोई सवाल? नज़ीम भाई जज़ाकल्लाह खैर आपके बहुत ही बेहतरीन सुझाव के लिए। एंड एनीबडी एल्स? यस सिस्टर मुसर्रत, आपको कुछ पूछना है? जी नहीं, वो रमजान के इंतजार कौन कर रहे थे इसके लिए हाथ। अच्छा, तो हम भी रमजान का इंतजार कर रहे हैं, सभी लोग रमजान का इंतजार कर रहे हैं। एंड रमजान आता है तो ऐसा लगता है कि अल्लाह की बहुत बड़ी रहमतों की बारिशें हो रही है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ लिखा दैट सेंटेंस प्ले विद पीपल्स माइंड फी इट इज समथिंग टू हियर। पता नहीं किसने क्या क्वेश्चन पूछा है कि क्या जो अगर चाहते तो अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते। दैट सेंटेंस प्लेज विद पीपल्स माइंड, क्या भाई? फी क्या? इट इज समथिंग टू हियर, फी क्या? भाई सामने आइए, बात कर रहे हैं कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू से कि ये फ्री लिखा हुआ है तो क्या पीपल्स माइंड क्या है? भाई हम लोगों का तो ये है कि प्यार मोहब्बत से सभी को सिर्फ देना है ना। तो किसी के माइंड से नहीं खेला जा रहा है, जो भी कुछ है ट्रांसपेरेंसी है, एवरीथिंग ट्रांसपेरेंसी। इफ यू कैन नॉट पे यू विल बी आवर गेस्ट इंशाल्लाह। तो एनीबडी एल्स, कोई सवाल? सिस्टर समीना प्लीज गो अहेड, अपने आप को अनम्यूट करें, जल्दी से अनम्यूट करें। अस्सलाम हमारे कोई भाई है जो यूट्यूब पे जो कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो जूम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वहीं से सवाल पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर जी, मुझे ये पूछना था, तहज्जुद के बारे में पूछना था कि इसमें मतलब टाइमिंग का और वो क्या क्या इबादतें होती हैं, कौन सी दुआएं पढ़ी जाती हैं। ओहो, रमजान के हिसाब से पूछना था? जी जी जी, रमजान के हिसाब से। ओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो आप लोग आएंगे इसमें तो आपका जो है ना पूरा रमजान का तहज्जुद, तरावी, क़यामुल लैल, वितर, ये सभी के आपके जितने भी मसले मसाइल हैं उसको बहुत ही अच्छा कुरान और सही हदीसों के रोशनी में आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। भैया को लेके आइए लोगों को। भाई 20 रकात, भाई 8 रकात, भाई वितर पहले है, वितर बाद में। रात को क्या पढ़ना है, वितर तरावी क्या होती है, तहज्जुद क्या होती है, क़यामुल लैल क्या होता है, कब क्या पढ़ना है, क्या भाई हमने पहले वितर पढ़ लिया तो तहज्जुद पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते, एवरीथिंग आपको इसका आंसर्स यहाँ पे मिलेंगे। माहिर अहद, अपने आपको अनम्यूट किया आपने, तो क्या कुछ आप बोलना चाहते हो? सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे पूछना सर, कुरान मजीद में सर कई जगह लिखा हुआ है कि ये दिल से नहीं सोचते या इनके दिल मुर्दा हो चुके हैं, या ऐसे ना काफी सेंटेंसेस हैं। एक मिनट मैं काम करता हूँ, मैं ना ये हेडफोन लगाता हूँ so that I can hear you well. I want to hear you well so that I can inshallah be able to give you the right answer. क्या बोलते हैं आप? सर मैंने कहा कुरान मजीद में ना सर कई जगह लिखा हुआ है कि ये दिल से नहीं सोचते या इनके दिल मुर्दा हो चुके हैं, या ऐसे काफी सेंटेंसेस हैं। तो सर ये कंटेक्स्ट में किसी दिल के कंटेक्स्ट में लिया गया है ना, ये जो दिल का नाम। सॉरी आप वापस से बोले वापस से अपना रिपीट करें क्वेश्चन को। क्या सर ये जो सर कुरान मजीद में हर जगह आता है कि ये दिल से इनके दिल मुर्दा हो चुके हैं या इनके दिलों पर मोहर लग चुकी है, ये हाँ मतलब वो हम सोचते हैं ना कि द साइट ऑफ रीजनिंग इज इन योर ब्रेन, है ना। लोग कहते हैं कि साइट ऑफ रीजनिंग, सोचने की सलाहियत तो दिमाग में होती है, तो यहाँ दिल पे क्यों दिया गया है ना, राइट, है ना। तो हाँ, तो इसमें ना अगर आप देखोगे कि ज़ैद भाई ने इसका आंसर ये है, इस्लाम में ऑलरेडी दे चुके हैं, ओके, ये ऑलरेडी दे चुके हैं। बट मैं आपको एक नई चीज बताता हूँ जो कि इत्तेफाकन अभी मेरे हाथों लगी है, कि वो ये है कि साइंटिस्ट लेटली हैव फाउंड कि एग्जैक्टली द सेम सेल्स, जो न्यूरॉन सेल्स जो दिमाग में पाए जाते हैं ना, अभी वो उन्होंने देखा कि वो जो सेल्स है वो दे हैव आल्सो फाउंड इट इन द हार्ट, विच दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग। वो एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि ऐसे भी सेल्स यहाँ पे हो सकते हैं रीजनिंग के। अल्लाह आलम, साइंस तो आपको पता है कभी भी यू टर्न ले लेती है ना, लेकिन साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट एज वेल। सो बट अगर अल्लाह ने कहा है दिल तो दिल, है ना,
تو ہمیں تو اس پہ یہ اعتبار کرنا چاہیے چاہے سائنس کچھ بھی کہے. اور اس کا بہت ہی بیوٹیفل آنسر زید بھائی نے دیا ہے. سر وہ کون سی ٹیم ہے کتنی دیر پہلے یا تھوڑا سا اگر پتہ لگے. یہ ہے اسلام, یہ ہے اسلام. ہم لوگ نے آن لائن تھا, ابھی ہم نے اسے آف لائن کر دیا تھا, ابھی ہم انشاءاللہ کل اسے آف لائن کر دیں گے, اور آلریڈی آن لائن ہو چکا ہے, تو وہ ہم شیئر کریں گے. اینڈ ماہر بھائی آپ تو آلریڈی کنیکٹڈ ہو ایمان انسٹیٹیوٹ سے, تو مجھے میسج کرے تو میں آپ کو اس کا لنک بھی بھیج دوں گا ایکچولی. جی سر. اور سر جو نیوران ہے نا سر, وہ نیوران سر جگر میں بھی پائے جاتے ہیں سر, جسم کے نا کافی حصے میں پائے جاتے ہیں وہی نیوران. ہاں تو آپ نا کیا کریں پتہ ہے, تو نہیں وہ تو نہیں, آپ جو کہہ رہے ہیں نا, تو وہ کیا ہوتا ہے کمیونیکیشنز ہوتے ہیں نا آپ کے, جو مسلس کی جو کمیونیکیشنز ہوتی ہے, آپ کو مسلس کو انسٹرکشن جاتی ہے, جیسا کہ ابھی ہم یہ کر رہے تھے, کہاں سے ہو رہا ہے یہ, تو نیورون فیکٹر سے ہی ہو رہا ہے نا, جو آپ کو زیادہ انسٹرکشنز. تو لیکن نہیں, ویسا نہیں, جو آپ کے جو دماغ کی جو سیلز ہے نا وہ ہارٹ میں پائے گئے. بٹ اینی وے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈویل مور آن دس, بٹ زید بھائی کا آنسر دیکھیں, بہت بہترین آنسر ہے انشاءاللہ. Anybody else؟ سبحان اللہ. رمضان میں لوگ تراویح کے بعد بزنس کرتا ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ کیوں نہیں کر سکتے بھائی بزنس؟ بزنس کبھی بھی کر سکتے ہیں. ایسا کدھر لکھا ہوا ہے کہ بزنس تراویح کے بعد بھی نہیں کر سکتے؟ کر سکتے بزنس, کبھی بھی کر سکتے. اینڈ انفیکٹ ہاں, کب نہیں کر سکتے, جب آپ کا جمعہ کا خطبہ شروع ہو جائے تو آپ خطبہ وہ کرے, فرض نمازوں کے ٹائم پہ نہ کرے, اور جمعہ کا خطبہ ہو گیا, نماز ہوگی, تو پھر اپنے قرآن کی آیت ہے کہ لوگ اپنے بزنس پہ نکل جاتے ہیں, کام پہ نکل جاتے ہیں, ہے نا, تو کر سکتے ہیں بزنس کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں لیکن یہ دیکھیں کہ میکسیمم عبادت کریں, ہے نا, میکسیمم عبادت کریں, کوشش کریں کہ عبادت آپ کی زیادہ سے زیادہ ہو, رائٹ. اینی ادر تھنگ؟ اچھا پہلی بات تو یہ ہم I'm sorry, I'm not qualified to give you answers for anything except for courses کے بارے میں. جو اپنی فقہ کے مسئلے مسائل کے کوشچن سے سوال جواب ہے زید بھائی سے کرے, he is a pro, he knows, he has all the alhamdulillah answers. and نہیں ہے تو ان کے پاس بہت سارے عالم کنیکٹڈ ہے جن سے وہ آنسر لے کے آپ کو دے سکتے ہیں. Anybody else for your سوال کورس سے ریلیٹڈ؟ تو چلیں ابھی ہم آج کی کلاس یہیں برخاست کرتے ہیں. ہاں آپ دیکھو گے کہ 26 کی کلاس آپ لوگ کو اٹینڈ کرنی ہے, آپ لوگوں کو بھی لانا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے, یہ ہمیں پتا ہے, لیکن ایک بار اور جان لو گے تو ہمارے ایمان کی اور پختہ ہو جائے گا, اور بڑھ جائے گا, اور سالڈ ہو جائے گا, ہے نا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک پتھر لگتی تو کانچ چورا چورا ہو جاتا ہے, ایک ہتھوڑی لگتی ہے تو کانچ چورا چورا ہو جاتا ہے نا. ہمیں ہمارا ایمان وہ کانچ کے ایسے نہیں رکھنا ہے, فولاد جیسا ہونا چاہیے کہ جتنی بھی ہتھوڑی پڑے گی نا اس کے اوپر, تو وہ کیا ہوگا, جب فولاد کو ہتھوڑی پڑتی ہے تو وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے, اور مضبوط. تو ہمارے ایمان کو اور مضبوط کرنے کے لیے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اس کے لیے آئیے, لوگوں کو بھی لے کے آئیے, سبھی کو لے کے آئے. اینڈ اسی کے ساتھ میں کسی نے کہا کہ رمضان میں تو زیادہ سے زیادہ ٹائم اللہ کو دینا ہوتا ہے, اللہ نہ ہم موقع دیا تو لوگ پیسہ بنانا میں لگ جائیں گے تو زیادہ عبادت. خیر یہ سوال میں ہم نہیں گھسیں گے, یہ آپ ڈیبیٹ کرنے پہ آ گئے ہو تو ہم اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کریں گے. اللہ سے شاید آپ کو زیادہ پتا ہے, ہم کو اتنا نہیں پتا ہے. آپ جن کو زیادہ پتا ہے آپ ان سے بات کریں, انشاءاللہ وہ ان کا جواب دیں گے آپ کو. تو جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تھینک یو. جزاک اللہ خیر. کثیرا کثیرا.